السلام علیکم۔ آ، میں ہوں فاطمہ اور آج ہم نیا ناول سٹارٹ کریں گے۔ اس کا نام ہے حد بائی نمرہ احمد۔ تو بہت مزے کا ناول ہے اور یہ قرآن بیس پر ہے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سیاح نے گیٹ کے سامنے رک کر اس نے گردن اونچی کر کے دیکھا۔ گیٹ کی سیاہ سلاخوں کے پیچھے پتھروں سے بری طویل روش، جس کا اختتام اونچے ستونوں سے مزین برآمدے پہ ہوتا تھا۔ ستونوں پر سے ہوتے ہوئے اس کی نگاہ اوپر اٹھتی گئی۔ وہ خوبصورت برآمدہ ایک بلند و بالا محل نما کوٹھی کا حصہ تھا، جس کے سامنے کی اونچی سفید چھت مخروطی تھی۔ اس کے عقب میں نیلا آسمان دکھتا تھا۔ اس نے ڈور بیل کے ساتھ جڑی تختی پھر سے پڑھی۔ سینیٹر خانوادہ جہانگیر شاہ، اور انگلی گھنٹی پر رکھ دی۔ گیٹ کے ساتھ اندر کی طرف بنی چوکی کی کھڑکی سے گارڈ نے جھانکا۔ کون ہے آپ اور کیا کام ہے؟ سینیٹر جہانگیر شاہ اندر ہیں، آپ کا کام بتائیں۔ گارڈ کا لہجہ روکھا تھا۔ آپ جا کر مسز شاہ سے کہیں کہ منال جہانگیر شاہ آئی ہیں۔ میرا نام یاد رکھیے گا، منال جہانگیر شاہ آئی ہیں۔ میرا نام یاد رکھیے گا، منال جہانگیر شاہ۔ آخری الفاظ ادا کرتے ہوئے اس کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ چھو گئی۔ گارڈ نے قدرے الجھن سے زیر لب اس کا نام دہرایا، پھر فون کا ریسیور اٹھایا۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے فرصت سے لان کا جائزہ لینے لگی، جو روش کے دونوں اطراف میں پھیلا تھا۔ سفید محل اور سبز گھاس اور اوپر نیلا آسمان، وہ زمین کا نہیں ادن کا ٹکڑا لگتا تھا۔ دفتر گارڈ نے پھر چوکی کی کھڑکی سے جھانکا۔ بی بی صاحبہ آپ کو اندر بلا رہی ہیں۔ ساتھ ہی آٹومیٹک آئینی گیٹ کھلتا چلا گیا۔ وہ اسی طرح سینے پر ہاتھ باندھے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی روش پر آگے بڑھنے لگی۔ روش کے پتھروں پر اس کی ہیل کے ٹک ٹک گونجنے لگی۔ برآمدے سے اندر کھلنے والی لکڑی کے دروازے کے ساتھ کھڑے باوردی ملازم نے اسے آتے دیکھ کر دروازہ کھول دیا۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے اندر داخل ہوئی۔ لاؤن پورٹ پرتعیش انداز میں سجایا گیا تھا۔ بھاری مقبلے، پردے، قیمتی صوفے، نرم قالین، چھت سے لٹکتے کانچ کے فانوس، دیواروں پر آویزہ بیش قیمت پینٹنگز۔ نرم قالین پہ اس کی جوتوں کی آواز ختم ہو گئی تھی۔ وہ آہستگی سے چلتے ہوئے بڑے صوفے پہ بیٹھی شہلا جہانگیر کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ شہلا کڑی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سلک کی بلو ساڑی میں بلبوس، نفاست سے بالوں کو اونچے جوڑے میں باندھے، لمبی سرائی دار گردن سے چپکا ہیروں کا نازک ہار، کانوں میں آویزے، وہ ایک شان سے صوفے پر بیٹھی تھی۔ ساڑی سے باہر جھلکتے بازوؤں کی کہنی کو صوفے کے ہتھے پر ٹکائے ہاتھ میں اورنج جوس سے بھرا گلاس پکڑ رکھا تھا۔ ایک نظر میں شہلا نے اوپر سے نیچے تک اس لڑکی کا جائزہ لے ڈالا۔ سادہ سی شلوار قمیص، کندھے پر دوپٹہ، دوسرے شانے سے لٹکتا قدرے بڑا سا ہینڈ بیگ، وہ شولڈر کٹ سیاہ بال اور بڑی بڑی سیاہ آنکھیں۔ وہ بہت اعتماد سے سینے پر ہاتھ باندھے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ کون ہو تم؟ منال جہانگیر شاہ۔ تم نام بتا چکی ہو، آگے بتاؤ کون ہو تم؟ نخوت سے سر جھٹکتے ہوئے شہلا نے گلاس لبوں سے لگایا۔ کیا میرے نام سے آپ کو اندازہ نہیں ہوتا؟ تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تم جہانگیر شاہ کی کوئی تیسری بیوی ہو؟ اگر تم نہیں کہنا چاہتی ہو تو کہہ ڈالو، مجھے شوق نہیں لگے گا۔ وہ ہولے سے مسکرا دی۔ بہت باخبر لگتی ہیں اپنے شوہر کے مال سے۔ میں نے کہا نا لڑکی، مجھے تمہاری اس بات سے بھی شوق نہیں لگے گا۔ میں جانتی تھی وہ کبھی نہ کبھی مجھے بتائے بغیر شادی کر لے گا۔ اور وہ گناہ کرنے سے قبل آپ کی اجازت لیتے ہیں؟ شٹ اپ، وہ ایک دم دھاری۔ اپنی انرجی بچا کر رکھیں مسز شاہ، ابھی آپ کو بہت دفعہ مجھے شٹ اپ کال دینی پڑے گی۔ مختصر بات کرو۔ شیور، آپ جہانگیر شاہ سے کہیں مجھے اپنا حصہ دے دیں، اور اپنا نام بھی۔ شہلا کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ جہانگیر کیوں تمہیں کچھ دے؟ تمہارا کیا تعلق ہے اس سے؟ شادی کا وعدہ کر رکھا ہے کیا اس نے؟ منال نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ کیا میری آنکھیں ابھی آپ کو کچھ نہیں بتاتی مسز شاہ؟ میری آنکھوں میں دیکھیں اور سنیں، میں جہانگیر شاہ کی بیٹی ہوں، ان کے ایک پرانے گناہ کا ثبوت۔ گلاس شہلا کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، چناکی کی آوازیں اور قالین پر کرچیاں بکھر گئیں۔ اب شوق لگا آپ کو؟ حالانکہ میں یہ سب آپ کو بتانا نہیں چاہتی تھی۔ بدقسمتی سے میں اپنے باپ سے بہت پیار کرتی ہوں، اور ان کے اتنے بڑے راز کو کھولنا میرے لیے کتنا تکلیف دہ ہے آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتی، لیکن میں مجبور ہوں۔ میری وہ ماں جس سے میرے باپ نے کبھی شادی نہیں کی، وہ مہینہ بھر پہلے مر گئی ہیں۔ مجھے جہانگیر شاہ کی دولت نہیں چاہیے، مجھے وہ عزت اور نام چاہیے جو میرا حق ہے، اور جس سے اتنے برس میں محروم رہی۔ نہیں، وہ پٹی پٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، مجھے معلوم تھا مجھ پر پہلا الزام جھوٹ کا ہی لگے گا۔ جو ثبوت مل سکے وہ ساتھ لائیں۔ اس نے کندھے سے پرس اتار کر کھولا اور ایک فائل اندر سے نکالی۔ اس میں 23 برس قبل اسی شہر کے ایک ہاسپٹل کا بل ہے جو میری پیدائش پر جہانگیر شاہ نے ادا کیا تھا، اور بذریعہ چیک پیمنٹ کا سارا ریکارڈ ہے۔ آپ اپنے شوہر کے اکاؤنٹ نمبر
کو تو پہچانتی ہوں گی۔ اس نے فائل ان کے سامنے میز پر رکھی اور سیدھی ہوئی۔ اس میں ان تمام چیکس کا ریکارڈ ہے جو 10 برس پہلے تک میری ماں کو جہانگیر شاہ کی طرف سے تنخواہ کے علاوہ ماہانہ جاتے تھے۔ اس سے قبل وہ بطور ایک ورکر آپ کے شوہر کی فیکٹری میں کام کر رہی تھی۔ اس میں میری ڈی این اے رپورٹ بھی ہے جو سامنے رکھ کر آپ اپنے شوہر کا ڈی این اے ٹیسٹ کروا سکتی ہیں۔ میں اپنا برتھ سرٹیفکیٹ اس لیے نہیں لائی کیونکہ اس پر میری ماں نے غلط نام لکھوایا تھا، شاید میرے باپ کے کہنے پر۔ وہ جو سفید چہرہ لیے میز پر رکھی فائل کو دیکھ رہی تھی، ایک دم آگے بڑھی اور فائل اٹھائی، پھر وحشیانہ انداز میں صفحے پلٹنے لگی۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی جاتی تھی ان کا رنگ سفید پڑتا جاتا تھا۔ شہلا کوئی سیڑھیوں سے اترتا انہیں پکار رہا تھا۔ وہ دونوں بیک وقت پلٹی۔ قیمتی 3 پیس سوٹ میں بلبوس، کلائی پر گھڑی باندھے جہانگیر شاہ سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ وہ خاص دراز قد اور ہینڈسم تھے، کن پٹیوں سے سفید ہوتے بال، قابل رشک صحت اور بڑی بڑی سیاہ آنکھیں۔ شہلا نے کبھی ان آنکھوں کو اتنے غور سے نہیں دیکھا تھا جتنا وہ آج دیکھ رہی تھی۔ تم شام میں تیار رہنا، میں ڈرائیور۔ الفاظ ان کے لبوں پر رہ گئے۔ وہ آخری سیڑھی پر ٹھٹک کے رک گئے۔ انہوں نے ایک نظر منال کو دیکھا اور پھر شہلا کو۔ یہ کون ہے؟ انہوں نے آنکھوں کی زبان میں پوچھا۔ تمہاری کوئی ورکر تھی جس کی بچی کی ڈلیوری کا بل تم نے بھرا تھا؟ وہ غصے سے بلخطی فائل ہاتھ میں لیے کھڑی ہوئی۔ کون؟ جہانگیر شاہ کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ منال نے پلٹ کر ان کو دیکھا اور بولی، بلقیس مراد، جو آپ کی فیکٹری میں کام کرتی تھی، جو 1 مہینہ قبل ٹی بی سے مر چکی ہیں۔ وہ بری طرح چونکے۔ بلقیس کی ڈیتھ ہو گئی؟ الفاظ ان کے لبوں سے پھسلے اور شہلا کو ان کے سارے جواب مل گئے۔ وہ آگے بڑھی اور فائل ان کے سینے پر دے ماری۔ ہاں، بلقیس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور وہ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کا ثبوت چھوڑ گئی ہے۔ بیوی جان کہتی تھی تم سدھر گئے ہو، تم پارسا بن گئے ہو، مگر نہیں جہانگیر شاہ، تم کبھی سدھر ہی نہیں سکتے۔ وہ ایک دم چلانے لگی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ انہوں نے حیرت بھری ناگواری سے زمین پر گری فائل اٹھائی اور اسے کھولا۔ ہاں، میں نے بلقیس کا بل بھرا تھا، مگر اس میں کیا بات ہے؟ ہاں ٹھیک ہے کہ یہ چیک بھی میں نے اس کو بھجوائے تھے، مگر وہ ضرورت مند تھی۔ وہ صفحے الٹاتے حیرت سے کہہ رہے تھے۔ شہلا نے طرف کر انہیں دیکھا۔ وہ ضرورت مند اس لیے تھی کہ وہ تمہاری رخیل تھی اور یہ اس کی بیٹی منال تمہاری ناجائز اولاد۔ ایک جھٹکے سے جہانگیر شاہ نے سر اٹھایا۔ میری اولاد؟ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ اسے دیکھ کر گرجے، جو قدرے فاصلے پر کھڑی تھی۔ میں اپنا نام اور مقام لینے آئی ہوں سر، یا شاید مجھے آپ کو پاپا کہنا چاہیے، جیسے آپ کے باقی بچے کہتے ہوں گے۔ وہ بولی تو اس کی آواز میں صدیوں کی تھکن تھی۔ کیا بک رہی ہو؟ میں تمہیں جانتا تک نہیں۔ انہوں نے فائل پوری قوت سے زمین پہ دے ماری۔ مگر تم بلقیس کو تو جانتے ہوگے جہانگیر، تمہارے چہرے پہ اس کا نام سن کر آنے والے تاثرات ہی مجھے سب سمجھا گئے ہیں۔ تم نے اچھا نہیں کیا جہانگیر، اتنا بڑا گناہ۔ شہلا میرا یقین کرو، یہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے۔ ان کا غصہ پریشانی میں ڈھلنے لگا۔ یہ میری جائیداد کے پیچھے ہے، اسکینڈل بنا کر مجھے بلیک میل کرنا چاہتی ہے۔ مجھے آپ کی جائیداد نہیں چاہیے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ مجھے صرف آپ کا نام، آپ کا پیار چاہیے۔ آپ جانتے ہیں میں آپ کی بیٹی ہوں، پھر مجھے آپ اپنا کیوں نہیں مان لیتے؟ بند کر بکواس، نکل جاؤ یہاں سے۔ گارڈ غیاث! وہ غصے سے کانپتے نوکروں کو واضح دینے لگی۔ منال نے گالوں پر لڑکتے آنسو سے ہتھیلی پشت سے پہنچے جھک کر زمین پر گری فائل اٹھائی اور سر جھکائے دروازے کی سمت چل دی۔ اگر آج کے بعد تم مجھے اس گھر میں دکھائی دی تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ اتنا بڑا الزام لگاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ بلقیس پر کتنے احسان کیے میں نے، اور تم مجھے یہ صلاح دے رہی ہو؟ ناؤ گیٹ لاسٹ۔ وہ سر جھکائے فائل سینے سے لگائے ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولنے ہی لگی تھی۔ رکو لڑکی! شہلا تیزی سے آگے بڑھی۔ جی؟ ڈور ناپ پر ہاتھ رکھے منال نے پلٹ کر ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی۔ اگر تم اسی شخص کی بیٹی ہو تو یہیں رہو گی جب تک فیصلہ نہ ہو جائے۔ شہلا، یہ لڑکی فراڈ ہے، تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا نا جہانگیر، یہ لڑکی تب تک اس گھر میں رہے گی جب تک یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے یا نہیں۔ تم اس طرف آؤ۔ وہ آگے بڑھی اور کلائی سے منال کو تھامے تقریباً کھینچتے ہوئے راہداری کی طرف لے گئے۔ جہانگیر شاہ غصے سے پیر پٹک کر دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ زندگی میں پہلی دفعہ انہیں ایک کوٹھی شہلا کے نام کر دینے پر پچھتاوا تھا، شدید پچھتاوا۔ اس نے آہستہ سے ورق کا کنارہ موڑا، پھر قرآن مجید کو بند کیا اور نرمی سے آنکھوں سے لگایا۔ دور درختوں پر چڑیاں بولنے لگی تھیں۔ اس سہانی صبح وہ برآمدے میں بچھے تخت پر بیٹھی تلاوت سے فارغ ہوئی تھی اور اب احتیاط سے قرآن پاک کو غلاف میں لپیٹ رہی تھی۔ سفید دوپٹے کے حالے میں دمکتے اس کے چہرے پر عجیب چاشنی بکھری تھی۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھیں غلاف کی ڈوری پر جھکی تھیں، اس کی نازک مومی انگلیاں باندھ رہی تھیں۔ ماتھے پر جھولتی بری گھنگریالی لٹ گال سے ٹکرا رہی تھی۔ مہرماں! ڈوری باندھنی اس کی انگلیاں تھمیں۔ اس نے آہستہ سے گردن موڑی۔ طویل برآمدے کے اس پار باغیچے کی گھاس پر رضا کھڑا تھا۔ مہرماں کا دل زور سے دھڑکا، ہر طرف پہاڑ سی اتر آئی تھی۔ اس نے آہستہ سے غلاف میں لپٹے قرآن کو برآمدے کی دیوار میں بنے شیلف پر رکھا اور دوپٹے کو پہلے سے ذرا پھیلاتی اس کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟
وہ برآمدے کے سن کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ رضا نیچے گھاس پر کھڑا تھا، سیاہ شلوار قمیص پہنے، کندھوں پر شال ڈالے، سنجیدہ وجیہہ چہرہ اور خوبصورت آنکھیں جو جہانگیر شاہ کے گھر کی عورتوں کو دیکھ کر خود بخود جھک جایا کرتی تھیں۔ اللہ کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے آہستہ سے سر اسپاٹ میں ہلا دیا۔ رضا کے سامنے یوں ہی الفاظ کھونے لگتی تھی۔ بی جان کدھر ہے مہرماں؟ اندر ہے، خیریت؟ اس سے وہ ذرا پریشان لگتا تھا۔ نہیں، خیریت نہیں ہے، آپ بی بی جان کو بلا دیں، مجھے ان سے ضروری بات کرنی ہے۔ آپ اندر آ جائیں۔ اس نے راستہ چھوڑ دیا۔ وہ حد سے زیادہ تکلف اور احتیاط کا قائل تھا۔ جب بھی شہر سے آتا گھنٹوں حویلی کے برآمدے میں کھڑا رہتا، اور جب تک بلایا نہ جاتا وہ اندر قدم رکھنے کا عادی نہ تھا، لیکن اب کہ وہ ایک طرف ہوئی تو وہ تیزی سے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ایسی کیا ضروری بات تھی جو فون پر کرنے کی بجائے خود چلا آیا ہے؟ مہرماں کو ایک نئی پریشانی نے آن گھیرا۔ وہ لب کاٹتی اس کے پیچھے ہوئی۔ وہ بی بی جان کے کمرے کے باہر دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ مہرماں کی اس طرف اس کی پشت تھی۔ آ جاؤ مہرماں، بند دروازے کے پیچھے سے آواز آئی۔ میں ہوں رضا۔ ارے رضا، آؤ آؤ۔ رضا نے دروازہ دھکیلا۔ وہ چیر کی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ مہرماں کو اندر جانا مناسب نہیں لگا۔ وہ وہیں دیوار کی اوٹ میں کھڑی ہو گئی۔ اس کی سماعت ان دونوں کی گفتگو پر مرکوز تھی۔ کیسے آنا ہوا صبح؟ رضا، دروازے کی در سے اس نے دیکھا۔ وہ ادب سے ان کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ مجھے شہلا بی بی نے بھیجا ہے۔ خیریت؟ بی بی جان کی آواز میں پریشانی در آئی۔ بولو رضا۔ وہ کافی دیر خاموش رہا تو بی بی جان کو کہنا پڑا۔ عجیب سی بات ہے بی بی جان، تم کہہ ڈالو۔ آج شہلا بی بی کے پاس ایک لڑکی آئی ہے، اپنا نام منال بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ جہانگیر شاہ کی بیٹی ہے۔ مہرماں نے بے اختیار سینے پر ہاتھ رکھا۔ کیا کہہ رہے ہو رضا؟ کون ہے وہ؟ کون ہے اس کی ماں؟ وہ کہتی ہے اس کی ماں سے جہانگیر شاہ نے شادی نہیں کی تھی، مگر خرچہ پانی دیتے رہے ہیں۔ رضا، بی بی جان اتنے کرب سے چلائیں کہ در و دیوار ہل گئے۔ جہانگیر کیا کہتا ہے؟ بہت دیر بعد وہ بول پائی تھی۔ وہ انکار کر رہے ہیں۔ تو شہلا کیا چاہتی ہے؟ شہلا بی بی نے اسے گھر رکھ لیا ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ آپ آئیں اور کوئی فیصلہ ہو تاکہ اس لڑکی کو اس کا حق ملے۔ اگر وہ سچی ہے تو، اور اگر وہ جھوٹی ہے اسے سزا دی جائے۔ وہ ان کے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ تم تو ڈاکٹر ہو، تم تو جہانگیر کا پورا ہسپتال سنبھالتے ہو، تم بتاؤ کیا ایک ہی ٹیسٹ سے دودھ پانی کا پانی الگ نہیں ہو جائے گا؟ ان کی آواز کپا رہی تھی۔ بالکل ہو جائے گا، اور وہ لڑکی اس کے لیے تیار ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس معاملے کو خود دیکھتی ہوں۔ وہ کسی اور کا گناہ میرے بیٹے کے سر تھوپ رہی ہے۔ جہانگیر چھپ کر شادی تو کر سکتا ہے، لیکن مگر ایسا گناہ نہیں۔ تم شہلا سے کہو وہ بے فکر رہے۔ مجھے یقین ہے جہانگیر بے قصور ہے۔ تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو رضا؟ نہیں بی بی جان، میں تمہیں تب سے جانتی ہوں جب تم 1 سال کے تھے، جب رکھی نے مرتے وقت تمہیں میرے حوالے کیا تھا۔ انہوں نے ایک پرانی مرزا ان کا نام لیا۔ تب سے تم ہمارے پاس رہے ہو رضا۔ اب تم مجھ سے کچھ چھپا نہیں سکتے، بولو کیا بات تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ بی بی جان، آپ جانتی ہیں شہلا بی بی نے اس لڑکی کو گھر میں کیوں رکھ لیا ہے؟ جانتی ہوں، شہلا کو جہانگیر پر شک کرنے کی بری عادت ہے۔ نہیں بی بی جان، اس نے تاثر سے نفی میں سر ہلایا تو وہ چونکی۔ پھر اس لڑکی کی آنکھیں بڑی بڑی اور سیاہ ہیں، وہ بہت شناسا لگتی ہیں۔ وہ کہہ کر رکا نہیں اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ سینے پہ ہاتھ رکھے دیوار کا سہارا لیے کھڑی مہرماں پتھر کی ہو گئی تھی۔ مس منال، بٹلر غیاث نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ جو اکڑو بیٹھی زمین گھٹنوں پر سر رکھے ہوئے تھی، چونک کے سیدھی ہوئی۔ کم ان۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور سامنے باوردی بٹلر مؤدب سا کھڑا تھا۔ میم، آپ کو ڈائننگ ہال میں بلا رہی ہیں، ڈنر کا ٹائم ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آتی ہوں۔ وہ آہستہ سے اٹھی، پیروں میں سلیپر ڈالے اور سنگار میز کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس کا سامان ڈرائیور کو بھیج کر شہلا جہانگیر نے صبح ہی منگوا لیا تھا، جو اس نے ساتھ والی خالہ فیروزہ کے پاس رکھوایا تھا۔ اماں کے مرنے کے بعد جب مالک مکان نے گھر خالی کر دیا تھا تو وہ خالہ فیروزہ کے پاس رہتی تھی۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا۔ سادہ لون کا سوٹ، کندھوں تک کٹے بال اور شفاف سا چہرہ۔ وہ اس گھر کے مکینوں سے کتنی مختلف لگتی تھی۔ کیا وہ اسے کبھی قبول کر پائیں گے؟ سر جھٹک کر وہ آئینے کے سامنے سے ہٹی۔ ڈائننگ ہال کے چھت سے لٹکتے فانوس جگر جگر چمک رہے تھے۔ سارے ہال میں ان کی روشنی پھیلی تھی۔ بڑی بڑی سی آبنو سی ڈائننگ ٹیبل کی سربراہی کرسی پر جہانگیر شاہ برجمان تھے، سادہ شلوار قمیض میں ملبوس۔ وہ چاولوں سے بھری پلیٹ پر رائتہ ڈال رہے تھے۔ ان کے دائیں ہاتھ پہلی کرسی پر شہلا بیٹھی تھی۔ وہ پلیٹ میں چمچ ہلاتی بھی جیسے بے چین سی بیٹھی تھی۔ دوسری جانب ایک 18-19 برس کی لڑکی بیٹھی کھانا کھا رہی تھی، جینس اور ٹاپ میں ملبوس۔ اس کے لمبے لمبے بالوں میں پنک، ریڈ اور گرین کلر کی ایکسٹینشن لگی تھی۔ چند رٹوں کی پتلی پتلی چوٹیاں بھی بنائی ہوئی تھیں۔ کلائی میں پتھروں سے بھرے بہت سارے کرے تھے۔
کلائی میں پتھروں سے بھرے بہت سارے کرے تھے۔ اس کے سیاہ ٹاپ کے اوپر بڑا سا ڈھانچہ بنا تھا جو سگریٹ پی رہا تھا۔ وہ یقیناً جہانگیر اور شہلا کی چھوٹی بیٹی سوہنی تھی۔ اس کے ساتھ 21-22 برس کا لڑکا بیٹھا تھا جس نے بھی بالوں کا اوٹ پٹانگ گھنگریالا سٹائل بنا رکھا تھا۔ وہ جہانگیر کا اکلوتا بیٹا حسنین تھا، وہ جانتی تھی۔ السلام علیکم، اس نے دھیمے سے لہجے میں سلام کیا تو سب چونک اٹھے۔ سونی اور حسنین کے چہرے پر حیرت بھری الجھن ابھری۔ انہوں نے پہلے باپ کو دیکھا جو ناگواری سے منال کو دیکھ رہے تھے، اور پھر ماں کو جو شاید بے چینی سے اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ آؤ منال، انہوں نے اپنے ساتھ والی کرسی کھینچی تو وہ سر جھکائے اس پر بیٹھ گئی۔ تم ابھی تک ادھر ہو؟ جہانگیر شاہ نے دبے دبے غصے سے پلیٹ پلے دھکیلی۔ یہ اب یہیں رہے گی جب تک فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ بٹ ہو از شی؟ سوہنی نے ناپسندیدگی سے اس کو دیکھا۔ تمہاری بہن۔ ساتھ ہی شہلا نے ایک شعلہ بار نگاہ جہانگیر پر ڈالی۔ واٹ؟ وہ دونوں شاکڈ رہ گئے۔ منال نے جھکا سر مزید جھکا لیا۔ یہ سب بکواس ہے، یہ لڑکی فراڈ ہے۔ میں اس کو جانتا تک نہیں ہوں۔ میں کہتا ہوں نکل جاؤ تم یہاں سے، یہ کہیں نہیں جائے گی۔ اچھا ہے تمہاری اولاد کو بھی پتہ چلے اپنے باپ کی عیاشیوں کا۔ سنی، یہ تمہارے باپ کی کسی پرانی محبوبہ کی ناجائز اولاد ہے، تمہاری بہن۔ اس کی شکل بتا رہی ہے کہ یہ کون ہے، باقی DNA ٹیسٹ سے سب کلیئر ہو جائے گا۔ مائے فٹ، وہ تلملا کر اٹھے۔ پلیٹ زور سے اچھالی تو وہ شیشے کے جگ سے جا لگی۔ جگ لڑکا اور سارا پانی نیچے بہہ گیا۔ وہ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے باہر نکل گئے۔ سوہنی اور حسنین نے اجنبی نظروں سے منال کو دیکھ رہے تھے۔ خیر تم لوگ کھانا کھاؤ، اور تم بھی کھاؤ منال۔ مگر وہ دونوں اسی طرح ہاتھ چھوڑے بیٹھے رہے۔ یہ ہماری بہن نہیں ہے موم۔ حسنین نے کانٹا پلیٹ میں واپس رکھ دیا۔ اور میری ایک ہی بہن ہے، مہرما۔ سوہنی نے اپنی پلیٹ پرے کھسکائی۔ سوہنی ٹھیک کہہ رہی ہے موم، ہم مہرما کے علاوہ کسی کو اپنی بہن نہیں مانتے۔ منال نے ڈبڈبائی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھا اور پھر شہلا کو۔ یہ بھی تمہاری ویسی ہی بہن ہے جیسے مہرما ہے؟ تو نو وے موم، مہرما کی مدر سے پاپا نے شادی کی تھی آپ سے بھی پہلے، وہی ان کی بیٹی ہے۔ ہم اور کسی کو بہن نہیں مان سکتے۔ حسنین نے کرسی دھکیلتا اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ ہمیشہ پاپا پہ شک کرتی رہی ہیں کہ کبھی نہ کبھی ان کی کوئی ناجائز اولاد نکل آئے گی، اسی لیے آپ اس کی بات مان رہی ہیں، ورنہ یہ ہمارے پاپا کی بیٹی کہیں سے نہیں لگتی۔ اس کی آنکھیں دیکھو حسنین، شہلا نے کہنا چاہیے مگر وہ کچھ سننے کو تیار نہ تھا۔ دنیا بھری پڑی ہے بڑی بلیک آئیز والی لڑکیوں سے موم، فار گاڈ سیک یوز یور برینز۔ وہ سر جھٹک کر باہر نکل گیا۔ سوہنی بھی ناک سکیڑتی اس کے پیچھے چلی گئی۔ تم کھانا کھاؤ، اگر تم سچی ہو تو میں تمہارا حق دلوا کر رہوں گی، اور ان بچوں کی فکر مت کرنا۔ سوہنی، حسنین اور مہرما، ان تینوں کا آئیڈیل ان کا باپ ہے۔ تم کھانا شروع کرو، وہ نخوت سے سر جھٹک کر کہہ رہی تھیں۔ منال نے آہستہ سے چاولوں کی ڈش اپنے قریب کی، پلیٹ میں چاول نکالنے لگی۔ میز کے کنارے پر لڑکے جگ سے پانی اسی طرح نیچے فرش پر گر رہا تھا۔ بی بی جان، اس نے ہولے سے دروازے پر دستک دی، پھر اسے ذرا سا ڈھکیلا۔ وہ اپنے پلنگ پر بیٹھی تھیں، دروازے کی جانب پشت تھی، سفید کڑھائی والے بڑے سے دوپٹے میں لپٹا ان کا معمر وجود مہرما کو سوگوار لگا تھا۔ وہ رضا کے جانے کے بعد سے یوں ہی کمرے میں بند تھی، کھانے کے لیے باہر بھی نہیں آئی تھی، اور جو ٹرے اس نے اندر بھجوائی تھی وہ یوں ہی انٹھی واپس آ گئی تھی۔ اس کا دل دکھا تھا۔ کھانا لگ گیا ہے بی بی جان، کچھ تو کھا لیں۔ آپ نے دوپہر میں بھی کچھ نہیں کھایا؟ وہ فکر مندی سے کہتے ان کے قریب چلی آئی، اور سامنے سے آ کر ان کا چہرہ دیکھا تو وہ واقعی بہت سوگوار لگ رہا تھا۔ میں کھانا کھا لوں گی مہرما، تم یہیں بھجوا دو، جیسے دوپہر میں آپ نے کھا لیا تھا، ہے نا؟ مجھے بھوک نہیں ہے بچے۔ اسے لگا انہوں نے اینک کے پیچھے ضعیف آنکھوں میں اتر آنے والی نمی اندر اتاری ہے۔ بی بی جان، میری پیاری بی بی جان، یا وہ جیسے سوہنی کہتی ہے، مائی ڈیئر گرینی، ایسے اداس کیوں بیٹھی ہیں؟ وہ پنجوں کے بل ان کے سامنے زمین پر آ بیٹھی اور دونوں ہاتھ ان کے گھٹنوں پر رکھ دیے۔ بس طبیعت ذرا سی خراب ہے، اور یہ رضا کے آنے کے بعد ہی ہوئی ہے نا؟ انہوں نے چونک کے اسے دیکھا تو احسان سے مسکرا دی۔ مجھے دیواروں کی اور سے باتیں سننے کی بری عادت ہے بی جان۔ تو نے سب سن لیا؟ وہ جیسے پریشان ہوئی۔ سن بھی لیا تو کیا ہوا؟ مجھے یقین ہے بابا بے قصور ہے، یہ ان کے خلاف کوئی سازش ہے۔ اور مجھے کیوں یقین نہیں ہے؟ کیونکہ رضا نے کہا تھا، اس کی آنکھیں بالکل بابا کی جیسی ہیں۔ اس کے بعد میں کیا کروں مہری؟ ان کی آنکھوں میں نمی در آئی۔ یقین رکھیں بی جان، کیونکہ اس سے بہت کچھ ثابت نہیں ہوتا۔ رضا نے تو شاید ہی کبھی بابا جان کی آنکھیں غور سے دیکھی ہوں، ہر وقت تو اپنے جوتوں کو دیکھتا رہتا ہے۔ ارے پگلی، وہ ہولے سے ہنس دی، وہ تو بس عورتوں کے سامنے سر جھکائے رکھتا ہے، ورنہ تمہارے بابا جان کے ساتھ تو وہ برسوں سے ہے۔ اس کی ماں جب اس کی
حویلی میں چھوڑ کر مری تھی تو وہ سال بھر کا تھا اور اب 28 کا ہوگا۔ برسوں کا ساتھ ہے اس کا اور جہانگیر کا۔ ہاسپٹل نہیں سنبھالتا بلکہ زمینوں کے بھی بہت سے معاملات دیکھتا ہے۔ اس سے زیادہ جہانگیر کسی پر بھروسہ نہیں کرتا۔ آج تک اسے مزارہ کی اولاد نہیں سمجھتا بلکہ بیٹوں کا سامان دیا ہے۔ بھلا وہ جہانگیر کی آنکھیں پہ نہیں پہچانتا ہوگا؟ آپ سے بڑھ کر پھر بھی نہیں پہچان سکتا جب تک آپ خود نہ دیکھ لیں، کوئی فیصلہ نہ کریں۔ اب کون سے فیصلے رہ گئے ہیں مہرماں؟ انہوں نے دوپٹے کے پلو سے آنکھوں کے کنارے پہنچے۔ میرا برسوں کا مان خاک میں مل گیا۔ کتنے فخر سے میں شہلا کو یقین دلایا کرتی تھی کہ وہ رخسار والا قصہ بس من گھڑت ہے، مگر اس نے کبھی یقین نہیں کیا، اور اب تو وہ خود کو حق بجانب سمجھے گی۔ اگر بات سچ ہوئی تو لوگ سمجھیں گے کہ وہ رخسار والی بات بھی ٹھیک تھی۔ مہرماں کو یاد تھا وہ رخسار والا واقعہ۔ وہ کئی دفعہ شہلا کی زبانی سن چکی تھی۔ اب بی بی جان نے پھر سے ذکر کیا تو شہلا کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ تمہاری ماں فیروزہ کے 40ویں پہ ہوا تھا یہ سب۔ رخسار فیروزہ کی ماموزاد تھی، جہانگیر سے ہمیشہ سے شادی کی خواہش مند تھی۔ خیر 40ویں کے روز جب حویلی مہمانوں سے بھری تھی اور جہانگیر کے کمرے میں شور بلند ہوا، سب دورے گئے تو رخسار بال بکھیرے، لباس پھاڑے چلا رہی تھی۔ اس نے جہانگیر پر دست درازی کا الزام لگایا۔ اس وقت تو جہانگیر نے غیظ و غضب دکھا کر یہ خود اس کے کمرے میں گھس کر اسے پھنسانے کے لیے ڈرامہ کر رہی ہے، معاملہ رفع دفع کر دیا، مگر بعد میں خوب باتیں بنی۔ پھر فیروزہ کے انتقال کے سال بھر بعد جب تم 1.5 برس کی تھی، جہانگیر نے مجھ سے شادی کی تو میں نے چند ملازموں کی زبانی یہ قصہ سنا۔ بی بی جان تو سب سے یہی کہتی آئی ہیں کہ رخسار نے یہ سب ڈرامہ اس لیے کیا کہ وہ شرمندگی کے مارے جہانگیر سے اس کی شادی کرا دی جائے، مگر مجھے سیریسلی ابھی تک یقین نہیں آیا۔ اب شہلا سے کیسے نگاہ ملا پاؤں گی میں؟ بی بی جان کی آواز پہ وہ چونکی، پھر ہولے سے سر جھٹکا۔ سفید بٹا اس کے نرم بھورے بالوں سے پھسل کر شانے پہ آ گرا تھا۔ آپ بابا جان پہ بھروسہ رکھیں، کسی اجنبی کی بات پر اپنے بیٹے کو کٹارے میں نہ کھڑا کریں، سب معاملہ صاف ہو جائے گا۔ آپ بے فکر ہو کر شہر جائیں، پیچھے حویلی میں کافی ہوں۔ وہ تو میں جانتی ہوں، وہ نم آنکھوں سے مسکرائیں۔ اللہ تیرے نصیب اچھے کرے، اللہ تیرا بہترین جوڑ بنائے۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر انہوں نے دعا ڈلا لی۔ مہرماں کی آنکھیں جھک گئیں۔ اس نے دھیرے سے شانے پہ ہلکا آنچل اٹھا کر سر پر رکھا۔ بی بی جان کی دعا پر نہ جانے کدھر سے اس کی آنکھوں میں رضا کا عکس لہرایا تھا۔ میوزک کا بے ہنگم شور سونی کے کمرے سے بلند ہو رہا تھا۔ JLO کا کوئی نمبر پورے والیوم سے اندر بج رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، مگر آواز گویا سارے گھر میں گونج رہی تھی۔ سیڑھیوں سے اتر کر حسنین نے رک کر بند دروازے کو دیکھا، پھر آگے بڑھ کر زور سے دروازہ بجایا۔ سونی، بند کرو یہ شور۔ دروازہ ہنوز بند رہا اور موسیقی بلند۔ سونی، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ گاڈ سیک، پہلے اس کو تو بند کرو۔ اب اس نے خاصے زور سے دروازہ پیٹ ڈالا تو اندر سے آواز ذرا ہلکی ہو گئی، پھر کھٹاک سے دروازہ کھلا۔ کیا ہے؟ وہ دروازے کا ہینڈل پکڑی کھڑی تھی، جینس پر سلیولیس ٹاپ پہنے، جس پر کوئی اوٹ پٹانگ کی تصویر بنی تھی۔ گردن اور کلائیوں کے گرد پتھروں کی مالائیں لپیٹے، لمبے بالوں میں اسی طرح چٹیاں اور ایکسٹینشنز لگائے، وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، بٹ فرسٹ اس کو بند کرو۔ کمرے میں ایک دم سکون سا چھا گیا۔ اب ادھر آ کر بیٹھو۔ اس نے دروازہ بند کیا، پھر ہاتھ سے پکڑ کر سونی کو کارپیٹ پر رکھے کشن پر بٹھایا اور دوسرا کشن کھینچ کر سامنے خود بیٹھا۔ مگر کیا بات ہے؟ تمہیں لگتا ہے کوئی بات نہیں ہے؟ 2 دن سے وہ ہمارے گھر میں رہ رہی ہے اور ہم یوں ہیلپ لیس سے بنے بیٹھے ہیں، تو کیا ہاتھ سے پکڑ کر باہر نکال دیں؟ یو نو واٹ سنی، میں یہ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ آئی ریئلی ڈونٹ وانٹ اندر سسٹر۔ اس نے اپنی چھوٹی سی ناک کھیلی۔ ممی ایسے نہیں کرنے دیں گی، ہمیں اس کا کوئی دوسرا سلیوشن نکالنا پڑے گا۔ اور وہ کیا؟ ہم ڈسکس کر کے کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر سونی سوچتے ہوئے بولی، سنی، تمہیں لگتا ہے کہ وہ ہماری ڈیڈ کی بیٹی ہے؟ وہ جتنی کانفیڈنٹلی اپنی DNA رپورٹ لے آئی ہے، اس سے تو ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی پاپا کی بیٹی ہو۔ سونی نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ تمہیں پاپا پہ ذرا بھی ٹرسٹ نہیں ہے؟ مگر اوکے دیکھو سونی، اگر وہ پاپا کی بیٹی ہے بھی تو اس سے میرے دل میں موجود پاپا کی محبت اور رسپیکٹ بالکل بھی کم نہیں ہوگی، اور تب بھی میں اسے یہ ثابت کرنے نہیں دوں گا کہ وہ واقعی ان کی بیٹی ہے۔ فار گاڈ سیک، کتنا اسکینڈل بنے گا، میڈیا پہ آ جائے گا، میں اپنے فرینڈس کو کیسے فیس کروں گا؟ مگر میں نہیں مانتی کہ وہ ان کی بیٹی ہے، وہ ان کی طرح بالکل نہیں لگتی۔
خیر سونی، تم اور مہرماں بھی پاپا کی طرح نہیں لگتے۔ مہرماں اپنی امی پہ گئی ہے اور تم بالکل ممی کی کاپی ہو۔ شکل سے کچھ پروف نہیں ہوتا۔ ایک منٹ، تم پہلے یہ کلیئر کرو کہ تم پاپا کی سائڈ ہو یا منال کی۔ میں صرف اپنی اور تمہاری سائڈ پہ ہوں۔ پاپا نے اپنی لائف گزار لی ہے، اور رہی ممی، تو ممی ہمیشہ سے پاپا کا کوئی افیئر پکڑنا چاہتی تھی۔ وہ منال کی اتنی کیئر اس لیے نہیں کر رہی کہ وہ پاپا کی بیٹی ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ ان کے ہاتھ میں ایک سالڈ پروف ہے جس کے ذریعے وہ اپنی ایگو کو سیٹسفائی کر سکتی ہیں۔ پیچھے رہ گئے میں اور تم۔ اگر یہ اسکینڈل پریس یا میڈیا تک پہنچ گیا تو ممی پاپا کو فرق نہیں پڑے گا، بلکہ صرف ہم دونوں کو پڑے گا۔ ہم لوگوں کو فیس کیسے کریں گے؟ اور گرینی، واٹ اباؤٹ ہر؟ سونی نے آئی برو اٹھائی۔ گرینی سے مجھے کوئی امید نہیں ہے۔ وہ انصاف کرنا چاہیں گی، اور آئی ایم شیور کہ اگر منال ہماری بہن پروف ہو گئی تو سب سے پہلے اسے قبول کریں گی۔ پھر ہم کیا کریں سنی؟ وہ مایوسی سے چہرے کے اطراف میں جھولتی پتلی سی چٹیا کو انگلی میں لپیٹ رہی تھی۔ ہم اس کو اتنا روڈ بیہیویئر دیتے ہیں کہ اس کی بات پر اتنی انسلٹ کرتے ہیں کہ وہ خود ہی بددل ہو کر یہاں سے چلی جائے۔ تمہیں نہیں لگتا کہ وہ اس سب کے لیے خود مینٹلی ریڈی کر کے آئی ہوگی؟ کوشش تو کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور مہرماں، وہ بھی کچھ نہیں کر سکتی کیا؟ وہ کیا کر سکے گی؟ وہ الٹا حیران ہوا۔ اس کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے سنی۔ بچپن سے اب تک جب بھی ہمیں کوئی پرابلم ہوتی ہے، ہم بالکل پھنس چکے ہوتے ہیں، ہم اس کے پاس جاتے ہیں اور وہ ہمیشہ ہماری پرابلم ایک اسمائل کے ساتھ ٹھیک کر دیتی ہے۔ آئی ہوپ کہ اب بھی وہ سب ٹھیک کر دے۔ حسنین نے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ سونی اسی طرح سوچتے ہوئے چوٹی کو انگلی میں لپیٹ رہی تھی۔ راہداری ویران پڑی تھی۔ مہرماں کسی سوچ میں گم دوسری جانب سے چلتی آ رہی تھی۔ دور بی بی جان کے کمرے سے آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ یقیناً بالوں سے اپنا سامان پیک کروا رہی تھیں۔ جب بھی انہیں شہر جانا ہوتا، ملازموں کی یوں ہی شامت آئی رہتی اور راہداری کے وسط میں آ رکی۔ ساتھ ہی اونچا سا ٹیلی فون اسٹینڈ پڑا تھا۔ اس نے ایک سوچ میں ڈوبی نگاہ ٹیلی فون پر ڈالی، پھر آہستہ سے اپنی نازک انگلیوں سے ریسیور اٹھایا۔ کوٹھی کا نمبر اسے زبانی یاد تھا۔ ریسیور کان سے لگا، وہ نگاہیں جھکائے شہادت کی انگلی سے ایک ایک بٹن پریس کرنے لگی۔ دوسری جانب گھنٹی بجنے لگی۔ وہ گہری سانس لیتی انتظار کرنے لگی۔ السلام علیکم غیاث بھائی، وہ آواز پہچان گئی تھی۔ وعلیکم السلام مہرماں میڈم۔ وہ شاید آواز نہیں پہچانا تھا، بس احترام سے بھرا انداز پہچانا تھا جس میں صرف وہ نرمی سے بولنے والی لڑکی اسے پکارا کرتی تھی۔ جی میں گاؤں سے مہرماں بول رہی ہوں۔ حسنین گھر پر ہوگا؟ ایک منٹ میں کال ملاتا ہوں۔ لائن میں ہولڈ کا میوزک بجنے لگا تو پھر حسنین کی آواز ابھری۔ ہے مہرماں، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں حسنین، تم ٹھیک ہو؟ وہ نرمی سے مسکرائی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، بلکہ نہیں ہوں۔ اس کی آواز میں اداسی در ہے۔ پریشان لگ رہے ہو؟ تم جانتی ہو گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ ہاں کچھ سنا تو ہے، پر اتنی چھوٹی سی بات پر اتنے پریشان کیوں ہو؟ یہ چھوٹی سی بات ہے مہرماں، یہ تو ایک دو دن میں حل ہو جانے والی بات ہے۔ بی بی جان آ رہی ہے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اپنے عظیم نرم انداز میں تسلی دی۔ گرینی آ رہی ہیں؟ کب؟ کل صبح چلیں گی یہاں سے۔ 5 گھنٹے کا تو سفر ہے۔ مگر وہ کیا کریں گی؟ مجھے لگتا ہے وہ الٹا اس لڑکی کی حمایت ہی کریں گی۔ بری بات ہے حسنین، لوگوں کے بارے میں برا گمان نہیں کرتے، تم کیوں فکر کرتے ہو؟ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر کتنا بڑا اسکینڈل بن سکتا ہے، کین یو امیجن؟ کچھ نہیں ہوگا، تم بے فکر رہو۔ تم اتنی پرسکون کیسے رہتی ہو مہرماں؟ یہاں گھر کا ماحول اتنا ڈپریسڈ بنا ہوا ہے اور تم ہمیشہ کی طرح اتنی پرسکون ہو؟ کیونکہ میں اللہ پر بھروسہ رکھتی ہوں حسنین، اللہ ہمیں کبھی رسوا نہیں کرے گا، تم بھی یقین رکھو۔ سونی بیٹھی ہے؟ وہ فرینڈ کے ساتھ ہینگ آؤٹ کر رہی ہوگی، ابھی گھر میں تو نہیں ہے۔ چلو اس سے پھر بات ہو جائے گی، میں فون رکھ رہی ہوں۔ اوکے، اپنا خیال رکھنا۔ اس نے آہستہ سے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ پھر بی بی جان کے کمرے سے ابھی تک آوازیں آ رہی تھی۔ وہ دوپٹہ ماچس سے آگے سرکاتی اس طرف چل دی۔ وہ کارپیٹ پر اکڑ بیٹھی، گھٹنوں پر ٹھوئی رکھے ہوئے تھی، کندھوں پہ گرتے بالوں کو ڈھیلے کیچر میں باندھ رکھا تھا۔ چہرے پر سوچ کی گہری پرچھائیاں تھیں۔ ایک دم دروازہ بنا دستک کے کھلا اور شہلا کا سراپا دکھائی دیا۔ خوشبو کا ایک جھونکا اندر آیا۔ منال؟ جی؟ اس نے تیزی سے سر اٹھایا، پھر خود بھی کھڑی ہو گئی۔ میں ایک ڈنر پر جا رہی ہوں، رات دیر سے واپس آؤں گی۔ تم کھانا سب کے ساتھ ڈائننگ روم میں ہی کھانا، اوکے؟ قیمتی ساڑی میں بلبوس نقص سے تیار وہ بے عجلت ہدایت دے رہی تھی۔ اوکے۔ اس نے ہولے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میم؟ شہلا جانے کے لیے پلٹی تو پکار اٹھی۔ وہ رکی، پھر ناگوار سے گردن موڑی۔ بولو۔ انہیں واضح طور پر اپنا روکا جانا پسند نہیں آیا تھا۔ آپ کو میرا یقین ہے؟ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ میرے پاس یہ ڈسکس کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، فار گاڈ سیک۔ وہ سائڈ جھڑک کر ٹک ٹک چلتی دور ہو گئی۔ ان کے جانے کے کچھ دیر بعد وہ اپنے کمرے سے نکلی۔ طویل راہداری میں جگہ جگہ بتیاں چمک رہی تھیں۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ادھر ادھر دیکھتی آگے بڑھنے لگی۔ ایک دروازے کے آگے پردہ گرا تھا۔ اس نے وہ جالی دار نفیس سا پردہ ہاتھ میں لے کر ایک طرف سرکایا تو سامنے ڈائننگ
روم آ گیا، پرتعیش بڑا سا ڈرائنگ روم، دیوار پر اونچی کھڑکیاں، نرم قالین، چھت سے لٹکتے فانوس، وہ ایک طلسم ہوش ربا کے اندر تھی۔ کسی معمول کسی کیفیت میں وہ آگے بڑھی۔ سینٹر ٹیبل کے وسط میں کرسٹل کا ایک ڈیکوریشن پیس رکھا ہوا تھا، سفید کانچ کی گڑیا جو رقص کر رہی تھی، بیلرینا۔ اس نے احتیاط سے بیلرینا اٹھائی اور چہرے کے سامنے لائی۔ وہ کانچ کچھ اس مہارت سے تراشا ہوا تھا کہ ہر زاویے سے روشنیاں پھوٹ رہی تھیں۔ کیا کر رہی ہو تم ادھر؟ کوئی دروازے کے قریب زور سے چلایا تھا۔ گھبرا کر اس کے ہاتھ سے گڑیا چھوٹ گئی۔ ایک زوردار چھناکا ہوا تھا اور شیشے کی سینٹر ٹیبل سے ٹکرا کر کانچ ہر سو بکھر گئے۔ یو ایڈیٹ بچ! سونی وحشیانہ انداز میں آگے بڑھی اور زور سے اس کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ گال پر ہاتھ رکھے وہ 2 قدم پیچھے کو لڑکی۔ تم نے میری بیلرینا توڑ دی! مائی گاڈ، تم نے میری بیلرینا توڑ دی! تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کو چھونے کی؟ کانچ کے ٹکڑے میز پر بکھرے ہوئے تھے اور سونی غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ نہیں، آئی ایم سوری، میں غلطی سے… وہ گال پر ہاتھ رکھے قدم پیچھے ہو رہی تھی۔ آئی ول کل یو! تمہاری اتنی ہمت کہ تم ہمارے گھر میں گھومو پھرو! وہ ٹوٹی گڑیا کو دیکھ کر پاگل ہوتی دوبارہ اس کی طرف بڑھی کہ کسی نے دونوں کلاڑیوں سے اسے پکڑ کر روکا۔ وہ تیورا کے گھومے۔ پیچھے رضا کھڑا تھا۔ رضا بھائی، اس نے میری… سونی، بچے، آرام سے، بیلرینا اور آ جائے گی، اس طرح اس کو مارو تو نہیں۔ اس نے سانسیں سمجھاتے ہوئے اسے کلاڑیوں سے پکڑے صوفے پہ بٹھایا، پھر پلٹ کر منال کو دیکھا جو چہرے پہ ہاتھ رکھے بھیگی خوفزدہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بی بی، اگر شہلا بی بی کی مہربانی سے آپ اس گھر میں داخل ہو ہی گئی ہیں تو براہ کرم خود کو اپنے کمرے تک محدود رکھیں۔ یوں گھر میں گھومنے پھرنے کا آپ کو قطعاً کوئی حق نہیں ہے۔ سوہنی کے سامنے زمین پر پنجوں کے بل بیٹھے وہ گردن موڑے سرد لہجے میں اس سے مخاطب تھا۔ مگر میڈم نے کہا تھا کہ مجھے سب کے ساتھ کھانا… میں غلطی سے مجھ سے گڑیا گری۔ میں… آپ کو علم ہونا چاہیے کہ جو گڑیا آپ نے توڑی ہے وہ سوہنی بی بی کی 5ویں سالگرہ پہ ان کو ان کے والد نے انگلینڈ سے لا کر دی تھی۔ ان کی قیمت 5 لاکھ سے کم آج بھی نہیں تھی۔ سونی رضا کی دھارس ملنے سے ذرا سنبھلی، مگر منال کو دیکھتی آنکھوں میں ابھی تک شرارے پھوٹ رہے تھے۔ ہاں، نہیں دیکھے میں نے 5 لاکھ! وہ گال سے ہاتھ ہٹا کر گھٹی سے چلائی۔ اور میں دیکھ بھی کیسے سکتی ہوں 5 لاکھ؟ میرا باپ تو مجھے اس کچی آبادی میں ہی چھوڑ کر بھول گیا تھا۔ جانتی ہو سونیا بی بی، ہمارے گھر کی چھت برسات سے ٹپکتی تھی۔ جب بارش ہوتی تو میں اور ماں سردی میں بڑی بھیگتی رہتی اور پھر کئی دن بخار میں پھنکتی رہتی، مگر ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ میرا باپ اس وقت انگلینڈ میں اپنی جائز اولاد کے لیے لاکھوں کے تحفے خرید رہا تھا۔ میں نے 5 لاکھ روپے کبھی نہیں دیکھے، مگر میں نے بھوک دیکھی ہے، بیماری، غربت اور خوف دیکھا ہے۔ میں نے اپنی ماں کو خون کھانستے مرتے دیکھا ہے، مگر میرے باپ نے کبھی اکٹھے 5 لاکھ ہمارے ہاتھ پر نہیں رکھے۔ سونی اور رضا گویا شاکڈ سے اسے دیکھ رہے تھے، جو دیوار کے ساتھ لگی کھڑی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے رخساروں پر لڑک رہے تھے، جہاں سونی کے تھپڑ کا نشان ابھی تک موجود تھا۔ پھر ایک دم وہ تیزی سے آگے بڑھی اور ان کے سامنے سے گزرتی باہر نکل گئی۔ سونی یکٹک میز پر بکھرے کانچ کو دیکھ رہی تھی، مگر رضا نے پلٹ کر اسے جاتے ضرور دیکھا تھا۔ بالوں اور کمدار سامان کے بیگ اور شاپرز پیراڈو میں رکھ رہے تھے۔ ڈرائیور مودب سے دروازہ کھولے ایک طرف کھڑا تھا، مگر بی بی جان ابھی اندر نہیں بیٹھی تھی۔ وہ باہر برآمدے کے سون کے ساتھ مہرما کے ساتھ کھڑی تھی۔ میں پیچھے سے سنبھال لوں گی بی بی جان، آپ بے فکر ہو کر جائیے۔ سفید دوپٹے کے ہالے میں اس کے دمکتے چہرے پر وہی ازلی نرم سی مسکراہٹ بکھری تھی جو عموماً سفید رنگ پہنا کرتی تھی، لمبی قمیض اور نیچے پاجامہ یا شلوار۔ تمہاری وجہ سے تو بے فکری رہتی ہے مہرما، ورنہ میں حویلی چھوڑ کر کب جایا کرتی ہوں؟ میرے ہوتے ہوئے بھی تو تم ہی کرتی ہے سب۔ وہ بہت سوگوار تھی، لرزتے ہاتھوں میں پکڑے تسبیح کے دانے مسلسل گراتی بہت کرب اور بڑے مان سے کہہ رہی تھی، آپ اللہ کا نام لے کر جائیے، مجھے یقین ہے یہ بابا جان کے خلاف کوئی سازش ہے، اللہ ہمیں رسوا نہیں کرے گا۔ اس نے ان کے یک ہوتے برے ہاتھ تھام لیے، خدا کرے ایسا ہی ہو۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑے دھیرے دھیرے گاڑی کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ آپ اتنی بے یقین کیوں ہیں بیوی جان؟ میں تو بے یقین نہیں ہوں، تو ہمیشہ ہی پر یقین رہتی ہے، تیری جیسی امید اور توکل میں اب کہاں سے لاؤں؟ وہ ان کو سہارا دے کر گاڑی میں بٹھانے لگی۔ آپ اللہ سے توکل مانگے، وہ آپ کو دے گا، آپ اسے یقین مانگے، وہ آپ کو وہ بھی دے گا۔ تو میرے لیے، جہانگیر کے لیے، سب کے لیے دعا کرنا مہرما۔ وہ اندر بیٹھ چکی تھی، مہرما ان کے کھلے دروازے کے ساتھ کھڑی تھی۔ میں تو ہمیشہ دعا کرتی ہوں، بس آپ بے فکر ہو کر جائیے، پیچھے حویلی تیرے ذمے ہے، میرے بعد بھی تو نے ہی حویلی اور گاؤں کے معاملات سنبھالنے ہیں۔ جہانگیر تو 2-3 ماہ بعد ہی ادھر آ پاتا ہے، میرے بعد تو ہی دادی کی سردارنی ہوگی مہرما۔
اتنا آگے کی فکر نہ کریں، اللہ بہتر ہو کرے گا۔ اس نے نرم مسکراہٹ کے ساتھ دروازہ بند کیا۔ بند شیشے کے اس پار بی بی جان کا ضعیف مظہر چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ پیچھے ہٹ گئی۔ ڈرائیور گاڑی ریورس کرنے لگا، پہیے پیچھے کو جانے لگے۔ دھول کا ایک غبار اٹھا، اس کے پیچھے کہیں بی بی جان کا چہرہ گم ہو گیا۔ گاڑی باہر نکل گئی، آہستہ آہستہ گیٹ چھٹنے لگے۔ محرمہ ستون سے ٹیک لگائے سوچتی نگاہوں سے کھلے گیٹ کو دیکھنے گئی۔ کیوں سب مجرموں کی طرح مجھ سے آ کر صفائیاں مانگتے ہیں؟ شہلا کا تو قصہ ہی الگ ہے، مگر آپ بی بی جان، آپ تو میرا یقین کر لیتی۔ ان کے سامنے صوفے پہ بیٹھے جہانگیر بالکل ٹوٹے پھوٹے لگ رہے تھے، ان کی نگاہوں میں بے حد شکوے تھے۔ اگر یہی بات ہے تو وہ لڑکی کیوں اتنے کانفیڈنس سے ڈی این اے ٹیسٹ کی بات کر رہی ہے؟ بی بی جان، میں صرف شک کے باعث یہ سب نہیں کر رہی، کہیں نہ کہیں دال میں کچھ تو کالا ہے۔ سامنے والے صوفے پہ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھی شہلا جہانگیر تڑپ کر بولی۔ جہانگیر نے ایک شعلہ بار نگاہ ان پر ڈالی۔ میرا باپ بھی نہیں کرائے گا ڈی این اے ٹیسٹ۔ دیکھا بی بی جان، اگر یہ اتنا ہی پارٹس ہے تو ٹیسٹ کیوں نہیں کروا لیتا؟ وہ چمک کر بولی۔ بات بی بی جان کے دل کو لگی، انہوں نے رخ جہانگیر کی طرف کیا۔ تم کیوں نہیں کراتے ٹیسٹ بیٹا؟ بات ٹیسٹ کی نہیں ہے بی بی جان، آپ لوگوں کو مجھ پر اتنا تو یقین ہونا چاہیے کہ غیروں کی باتوں میں آ کر مجھ پہ شک نہ کرے۔ کیا کوئی بھی منہ اٹھا کر چلا آئے، مجھے اپنا باپ بتائے تو میں صفائیاں دیتا ٹیسٹ کرواتا پھروں؟ مائی فٹ! شہلا نے محض ایک ساتھی نظر ان پہ ڈالی اور ہولے سے سر جھٹکا۔ مگر جہانگیر، کسی نہ کسی طرح اس سارے معاملے کا فیصلہ تو ہونا ہے۔ اگر یہی واحد راستہ ہے تو ایسا کر لینے میں کیا برائی ہے؟ آج سمجھتی کیوں نہیں ہے بی بی جان؟ اگر بات باہر نکل گئی تو میرا کیریئر تباہ ہو جائے گا، کتنی بدنامی ہوگی۔ یہ تو تمہیں اس بدکاری کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ شہلا ذرا دیر چپ نہ رہ سکی۔ یو شٹ اپ! وہ دھاڑے تھے۔ شہلا، یہ لڑائی کا وقت نہیں ہے۔ بی بی جان نے خفگی سے انہیں دیکھا۔ جاؤ، اس لڑکی کو ادھر بلاؤ، اور رضا کو بھی۔ رضا کو بھی؟ شہلا کو ذرا حیرت ہوئی، پھر سر جھٹک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ رضا کے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ برسوں سے ان کا وفادار ملازم تھا، اب نہ صرف جہانگیر کا ہاسپٹل سنبھالتا تھا بلکہ رہتا بھی کوٹھی کے ایک بیرونی کمرے میں تھا۔ آپ نے رضا کو کیوں بلوایا ہے؟ شہلا کے جانے کے بعد وہ ذرا حیرت سے بی بی جان کی جانب مڑا۔ وہ ہمارا رازدار ہے جہانگیر، اگر وہ تمہارا ٹیسٹ کرے یا کرائے تو بات کبھی باہر نہیں نکلے گی۔ بولو، ابھی تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ انہوں نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، پھر بھینچ لیے، البتہ چہرے پر ناگواری بکھر گئی۔ ہیل کے ٹک ٹک کی آواز آئی تو بی بی جان نے دیکھا شہلا واپس آ رہی تھی۔ ان کے پیچھے ایک لڑکی تھی، سادہ سے لباس میں، بلبوس شفاف چہرہ اور بڑی بڑی سیاہ آنکھیں۔ وہ ڈری سہمی یا گھبرائی ہوئی نہیں لگتی تھی، بلکہ اس کے چہرے پر خاصا اعتماد تھا۔ انہوں نے اس کی بڑی بڑی آنکھوں کو غور سے دیکھا۔ وہ بڑی تھی، سیاہ بھی تھی، مگر وہ جہانگیر کی آنکھوں جیسے نہیں تھی۔ محرمہ ٹھیک کرتی تھی، اس دنیا میں بہت سی لڑکیوں کی بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی، کیا اس سے وہ سب بابا جان کی بیٹیاں بن جاتی ہیں؟ بیٹھو لڑکی! انہوں نے رعبدار مگر روکھے انداز میں مقابل صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے صوفے پہ آ بیٹھی اور اب جیسے متنازع نگاہوں سے بی بی جان کو دیکھ رہی تھی۔ وہ واقعی جہانگیر کی آنکھیں نہیں تھیں۔ تم جانتی ہو ہمارے قانون میں اس طرح کے بہتان کی کیا سزا ہے؟ تم جانتی ہو ہمارے قانون میں اس طرح کے بہتان کی سزا کیا ہے؟ جانتی ہوں، پھر بھی تم نے ہمارے بیٹے پہ بہتان لگایا۔ آپ اپنی وادی کی سردارنی ہیں، آپ کی وادی علاقے میں غیر ہے، آپ کا وہاں اپنا قانون ہے، آپ روز بیسوں مقدمے نپٹاتی ہیں۔ آپ میری آنکھوں میں دیکھیں اور بتائیں، کیا بہتان باندھنے والوں کے چہرے اتنے پرسکون ہوتے ہیں؟ لمحے بھر کو ڈرائنگ روم میں خاموشی چھا گئی۔ رضا بہت آہستہ سے مینال کے صوفے کی پشت پر آ کھڑا ہوا تھا، مگر ابھی کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ میں ادھر تمہاری بات سننے نہیں آئی لڑکی، انہوں نے ناگواری سے ٹوکا، مگر لہجہ کمزور تھا۔ میں جانتی ہوں کہ آپ فیصلہ کرنے آئی ہیں، تو کیجیے بی بی جان، میں تیار ہوں، فیصلے کے لیے یا سزا کے لیے، دونوں میں سے اسی کے لیے جس میں انصاف ہو۔ اگر مجھے جہانگیر شاہ کی دولت چاہیے ہوتی تو میں عدالت میں جاتی، مگر مجھے عزت چاہیے، نام اور پیار چاہیے، اسی لیے آپ کے گھر آئی ہوں۔ مجھے آپ کے عدل کی امید ہے بی بی جان، عدل کیجیے، یہ بلا کر کہ میرا باپ آپ کا بیٹا ہے، عدل کیجیے۔ مائی فٹ! میں تمہارا باپ نہیں ہوں۔ جہانگیر تل ملائے۔ تو ثابت کیجیے، ٹیسٹ کروائیے، میں تیار ہوں ہر ٹیسٹ، ہر امتحان سے گزرنے کے لیے۔ وہ پورے اعتماد تھی۔ لڑکی، تمہیں کیسے پتہ ہے کہ یہ تمہارا باپ ہے؟ اگر اس کے اور تمہاری ماں کے درمیان کچھ تھا بھی تو وہ تمہاری پیدائش سے قبل تھا۔ وہ جو بھی تھا وہ کئی سال چلتا رہا تھا، اور یہ ہر ماہ کا خرچہ پانی بھی دیا کرتے تھے۔ یہ میری قیاس نہیں ہے، ماں بھی اقرار کرتی تھی اور یہ بھی پہلے کرتے تھے۔ شٹ اپ یو بچ! وہ چلائے۔ جھوٹی مکار اداکارہ، بند کرو یہ ڈرامہ! مینال کی آنکھیں جھلملانے لگیں، اس نے سر جھکا لیا۔ آرام سے جہانگیر، اگر یہ ڈرامہ کر رہی ہے تو کھل ہی جائے۔ رضا! حکم بی بی جی! وہ مؤدب سا ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ تم جہانگیر!
اور اس لڑکی کے ٹیسٹ کرواؤ گے تو اور تم جانتے ہوگے یہ بات باہر نہیں نکلنی چاہیے۔ جو حکم بیوی جان۔ اس نے ایک نگاہ جہانگیر پر ڈالی جو مضطرب سے ہو گئے تھے۔ مگر بیوی جان، خواہ مخواہ یہ میرا حکم ہے جہانگیر۔ ان کا انداز اٹل تھا۔ اور لڑکی، تم میری بات کان کھول کر سنو۔ تم اس کے بعد ہماری وادی کی سردارنی کا ہر فیصلہ قبول کرو گی۔ ہم عدل کرتے ہیں، اس کا تو تمہیں یقین ہوگا۔ جی ہاں۔ اس نے سر اٹھایا اور ہتھیلی کی پشت سے آنسو پوچھے۔ مجھے وادی کی سردارنی کا ہر فیصلہ قبول ہوگا۔ پرسوں شام تک ٹیسٹ کی رپورٹ آ جائے گی۔ محرمہ، میرا دل بہت خراب ہو رہا ہے۔ اس رات وہ بستر پر لیٹی فون کہاں سے لگائے اس سے بات کر رہی تھی۔ آپ کو اللہ پر یقین نہیں ہے بیوی جان؟ اللہ پر ہے، جہانگیر پہ نہیں ہے۔ بیوی جان، اسے صدمہ لگا تھا۔ میں کیا کروں محرمہ؟ مجھے بہت خوف آ رہا ہے۔ مگر آپ تو کہتی ہیں کہ اس کی آنکھیں بابا جان جیسی نہیں ہیں۔ لیکن اس کا انداز، وہ مجھے خوف دلاتا ہے۔ وادی کی سردارنی ایک لڑکی سے ڈر گئی۔ مجھے بری گھڑی سے ڈر لگتا ہے میری۔ اچھا، آپ نے دعا کھا لی؟ اس نے دانستہ موضوع بدل دیا۔ بس اب سونے ہی لگی تھی۔ دودھ پی کر سوئے گا۔ وہ فون بند کرنے سے قبل ہدایت دینا نہیں بھولی تھی۔ انہوں نے مسکرا کر ریسیور رکھا اور پھر آنکھیں بوند لیں۔ چند ثانیے ہی گزرے تھے کہ ان کے کمرے کا دروازہ کھولے سے کھلا۔ ذرا سی دیر سے جہانگیر نے اندر جھانکا۔ وہ بے خبر سو رہی تھی۔ انہوں نے دروازہ اسی آہستگی سے بند کر دیا۔ راہداری کے دوسرے سرے پر گیسٹ روم تھا جس میں بہت قریبی مہمان ہی ٹھہرائے جاتے تھے۔ وہ بے آواز قدموں سے چلتے اس تک گئے اور بنا دستک کے دروازہ کھولا۔ منال آئینے کے سامنے کھڑی بالوں میں برش پھیر رہی تھی۔ آہٹ پر چونک کر پلٹی۔ آپ؟ اسے حیرت سے جھٹکا لگا تھا۔ ہاں میں۔ انہوں نے سرد لہجے میں کہہ دروازہ بند کیا اور ایک حقارت بھری نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے کرسی پر بیٹھے۔ سامنے آؤ اور مجھ سے بات کرو۔ وہ برش رکھ کر دھیرے دھیرے چلتی ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ جی؟ کتنے پیسے چاہیے تمہیں، بولو۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑی چیک بک کھولی اور قلم کا ڈھکنا اتارا۔ تو آپ مجھے خریدنے آئے ہیں؟ بکواس بند کرو۔ مجھے میری ماں کے سامنے ذلیل کر کے تمہیں کیا ملا؟ اب اپنا یہ تماشا ختم کرو۔ جو رقم چاہیے اس میں بھر لو اور اپنا بوریا بستر سمیٹ کر دفع ہو جاؤ۔ لیکن ابھی تو ڈی این اے ٹیسٹ کی رپورٹ بھی نہیں آئی۔ باہر میں گیا ڈی این اے ٹیسٹ؟ میں نہیں مانتا کسی ٹیسٹ کو، مگر دنیا مانے گی اور آپ کو بھی ماننا پڑے گا۔ وہ نڈر ہو کر کہہ رہی تھی۔ اپنی قیمت بتاؤ بیٹی تسلیم کر لے مجھے، اسے ذرا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ مائی فٹ نہیں ہو تم میری بیٹی، کچھ نہیں لگتی تم میری۔ وہ پیر پٹکتے کھڑے ہو گئے۔ اب میں بھی دیکھتا ہوں تم کیا کر سکتی ہو۔ میری بیوی نے میرے ہاتھ باندھ رکھے ہیں، ورنہ میں تمہیں اپنے کتوں کے آگے ڈال دیتا۔ اور ایک غصیلی نگاہ اس پر ڈال کر وہ باہر نکل گئے۔ اف! منال گہری سانس لیتی بیڈ پر گر گئی۔ وہ ہاتھ میں موبائل پکڑے کوئی بٹن دبا رہا تھا۔ ٹو کی آواز خاموش لاؤنج میں گونجنے لگی۔ اس نے فون کہاں سے لگایا؟ تیسری گھنٹی پر کال اٹھا رہی تھی۔ السلام علیکم۔ محرمہ کی آواز کسی جلد رنگ کی طرح سنائی دی۔ اے محرمہ، میں حسنین۔ وہ ٹہلتا ہوا مضطرب سا کہہ رہا تھا۔ رضا بھائی رپورٹس لینے گئے ہیں، بس آتے ہی ہوں گے۔ اتنے پریشان کیوں ہو؟ کیا تم نہیں ہو؟ یہاں ہم انتظار کی سلی پر اٹکے ہوئے ہیں۔ سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں، بس سائٹ پر آ کر تمہیں کال کر رہا ہوں۔ کیا ایک ٹیسٹ سے سب پتہ چل جائے گا؟ ہاں محرمہ، رضا بھائی نے یقین دلایا ہے کہ سب پتہ چل جائے گا۔ مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے اور گرینی تو بہت ہی پریشان ہے۔ اوہو، تم اتنی تسلی دو۔ وہ حسب توقع پریشان ہو گئی۔ ان کو ڈھاریں دلاؤ کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دفتر باہر کار کا ہارن بجا۔ حسنین نے رک کر کھڑکی سے باہر دیکھا۔ رضا کی کار ڈرائیو وے پر چلتی آ رہی ہے۔ رضا بھائی آ گئے ہیں، میں چلتا ہوں، جو بھی رزلٹ ہے تمہیں کال کر کے بتاؤں گا۔ وہ فون بند کر کے ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ بڑے صوفے پہ بیوی جان خاموش سی بیٹھی تھی۔ ہاتھ میں پکڑی تسبیح کے دانے مسلسل گر رہے تھے۔ ایک طرف سنگل صوفے پہ شہلا مضطرب سی پہلو بدل رہی تھی۔ ان کے مقابل جہانگیر بڑا جوان تھے۔ بیزاریت ان کے چہرے سے یہاں تھی، وہ جو اس سارے فساد کی جڑ تھی۔ حسنین نے بے اختیار سوچا اور بیوی جان کی دوسری طرف آ کر بیٹھ گیا۔ قدموں کی آواز سنائی دی۔ سب منتظر سے جالیدار پردے کو دیکھنے لگے۔ دفعتاً اس کے پیچھے رضا کا وجود دکھائی دیا۔ پھر اس نے ہاتھ سے پردہ ہٹایا۔ آؤ رضا۔ بیوی جان کی تسبیح کے دانے مزید تیزی سے گرنے لگے تھے۔ وہ ہاتھ میں رپورٹس کا خاکی لفافہ تھامے جہانگیر شاہ کے صوفے کے قریب آ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر کچھ تھا جو بیوی جان کا دل دہلا رہا تھا۔ کیا کہتی ہیں رپورٹس؟ شہلا رہ نہیں سکی۔ رضا نے ایک نظر کونے میں بیٹھی منال کو دیکھا، پھر لفافے سے چند کاغذ نکالے۔ میں نے سیمپل 3 لیبارٹریز میں دیے تھے۔ وہ نگاہیں جھکائے مؤدب سا کھڑا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں
اگر یہ والی لکیریں یوں ملی تو وہ ایک رپورٹ دکھاتا کہنے لگا، مگر بی بی جان نے ٹوک دیا۔ تفصیلات چھوڑو، یہ بتاؤ کہ کیا یہ لڑکی جہانگیر شاہ کی بیٹی ہے؟ وہ خاموش ہو گیا۔ ایک نظر جہانگیر شاہ کو دیکھا، پھر ضبط کی انتہا وہ خاموش ہو گیا۔ ایک نظر جہانگیر کو دیکھا، وہ ضبط کی انتہائیوں پہ تھی، اور پھر سر جھکا دیا۔ حقیقت تو اللہ بہتر جانتا ہے، میں آپ کا ادنیٰ سا ملازم ہوں بی بی جان۔ حکم کی تعمیل کی ہے، ان رپورٹس کے مطابق یہ باپ اور بیٹی ہیں۔ اور بی بی جان کو لگا چھت پھٹ گئی ہے۔ ڈرائنگ روم میں سناٹا چھا گیا، موت کا سناٹا۔ رضا نے آہستگی سے رپورٹس میز پر رکھ دیں۔ میں نے کمدار اور اس کی بیٹی کے نام پہ رپورٹس تیار کی ہیں، آپ بے فکر رہیں، بات باہر نہ نکلے گی۔ آپ چاہیں تو دوبارہ کہیں اور ٹیسٹ کروا لیں، آگے جو آپ کا حکم، میں حاضر ہوں۔ اب بھی کوئی کچھ نہ بولا۔ شہلا دنگ بیٹھی تھی۔ جہانگیر گویا سکتے میں تھے، اور بی بی جان ان کا رنگ نچڑ چکا تھا، سفید لاش کے مانند چہرہ لیے وہ یکٹک رضا کو دیکھ رہی تھی۔ اب بتائیے وادی کی سردارنی کا کیا فیصلہ ہے؟ اس کے بعد سردارنی کا جو فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا، وہ رنزی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ آئی ہیٹ یو پاپا، آئی ہیٹ یو۔ دفتن سونی تھی اور چلائی اور ہچکیاں روکتی باہر بھاگی۔ جہانگیر ابھی تک سکتے میں تھے، شہلا بھی کچھ کہنے کے قابل نہیں رہی تھی، حسنین بھی گمسم سا ہو گیا تھا۔ بتائیں بی بی جان، سردارنی کا کیا فیصلہ ہے؟ بی بی جان نے آہستہ سے نگاہوں کا زاویہ اس کی طرف موڑا۔ جمعے کو حویلی میں بات ہوگی، پرسوں جمعہ ہے، فیصلہ حویلی میں ہوگا۔ تم سب اور یہ لڑکی سب چلنے کی تیاری کرو۔ پھر وہ آہستہ سے اٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی دروازے کی طرف جانب بڑھنے لگی۔ حسنین فوراً سہارا دینے کے لیے آگے بڑھا، مگر انہوں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ شہلا کا سکتہ ان کے وہاں سے نکلتے ہی ٹوٹا تھا۔ ساری زندگی تم نے مجھے دھوکہ دیتے آئے ہو، اب اور نہیں جہانگیر، میں ڈیڈی کے پاس لندن جا رہی ہوں۔ کلا کا نوٹس بھی تمہیں بہت جلد مل جائے گا۔ سنی، تم اور سونی اگر چلنا ہو تو ٹھیک، نہیں تو باہر میں جاؤ میری طرف سے۔ وہ تنفن کرتی دہلیز پار کر گئی۔ جہانگیر اسی طرح بے حس و حرکت بیٹھے تھے۔ حسنین آہستہ سے وہاں سے نکلا اور مہرما کو فون ملا۔ کیا بنا حسنین؟ وہ بے تاب منتظر بیٹھی تھی۔ سب تباہ ہو گیا مہرما، سب ختم ہو گیا۔ اس کی آواز رنجنے لگی تھی۔ مگر کیا ہوا ہے؟ وہ پاپا کی بیٹی ہے، رپورٹ نے تصدیق کر دی ہے۔ چند لمحوں کے لیے فون لائن مردہ ہو گئی، بے آواز، خاموش۔ مہرما، ہاں میں ادھر ہوں، ٹھیک ہو جائے گا سب۔ بی بی جان نے کیا کہا؟ جمعے کو فیصلہ ہوگا، یہ گھر کا معاملہ ہے، گھر میں ہی حل ہوگا۔ منال نے کہا ہے کہ وہ وادی کی سردارنی کا فیصلہ قبول کریں گے۔ وہ لاؤنج میں کھڑا تھا اور اسے سامنے شہلا کے بیڈ روم کا آدھا دروازہ دکھائی دے رہا تھا۔ الماریوں کے پٹ کھلنے بند ہونے کی آواز، بیگ کے زپ چڑھانے کی آواز، ساتھ میں اونچی بڑبڑاہٹیں۔ ممی گھر چھوڑ کر جا رہی ہیں، وہ کھلا لے رہی ہیں۔ اور سونی، وہ کہتی ہے کہ اسے پاپا سے نفرت ہے۔ مہرما، ہم کیا کریں، ہمارا تو پورا گھر بکھر گیا ہے۔ مجھے پتہ ہے سونی پاپا کی ضد میں ممی کے ساتھ چلی جائے۔ وہ ایک دم بولتے بولتے رکا، اسے کسی کے گرنے کی آواز آئی تھی۔ کیا ہوا حسنین؟ ایک منٹ ٹھہرو۔ تبھی راہداری کی دوسری طرف آوازوں کا شور بلند ہوا تھا۔ فون اس کے ہاتھ سے پھسل پڑا۔ وہ بدحواس سا اس کی طرف بھاگا۔ ہیلو، مہرما پریشانی سے اسے پکار رہی تھی، بے چینی سے برآمدے سے ٹہلتے ہوئے، جس کے پیر شل ہو گئے تھے، مگر وہ سینے پہ بازو باندھے مسلسل ٹہل رہی تھی۔ سفید گرم شال سر پر تھی اور ہاتھ میں تسبیح، اس کے لب ساتھ ہی ورد کر رہے تھے۔ حسنین سے اس کی پھر بات نہیں ہو پائی تھی۔ بابا جان کو فون کرنے کی اس کی ہمت نہ پڑی تھی۔ سونی کا موبائل آف تھا، بس ایک رضا سے بات ہوئی تھی، جس نے صرف ہم شام تک حویلی پہنچ جائیں گے کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ شام کی نیلاہٹ گہری ہونے کو آئی تھی۔ چند پرند اپنے اداس گیت گنگناتے آشیانوں کو لوٹنے لگے تھے۔ وہ کب سے زنان خانے کے برآمدے میں چکر کاٹ رہے تھے، دل میں عجیب سے وسوسے آ رہے تھے۔ تبھی گیٹ کے پار ہارن بجا۔ وہ چونک اٹھی، دیکھے بعد دیگرے 2 گاڑیاں اندر داخل ہوئی تھیں۔ آگے بابا جان کی پراڈو تھی، جس سے وہ فوراً نکلے تھے، ساتھ ہی باقی دروازے کھول کر شہلا، حسنین اور سونی باہر آئے تھے۔ وہ سب تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہے تھے، مگر وہ پچھلی گاڑی کو دیکھ رہی تھی، جس میں سے رضا کے پیچھے ایک لڑکی نکلی تھی، سیاہ شال اوڑھے، لب بھینچے، سپاٹ چہرہ لیے وہ ادھر ادھر گردن موڑتی اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ مہرما، حسنین اس کے قریب آ رہا تھا، اس کے چہروں پر صدیوں کی تھکن تھی، اور بالکل ایک دم سے اسے کسی انہونی کا احساس ہو رہا۔ حسنین، بی بی جان کہاں ہیں؟ اسے اپنی آواز کسی کنویں سے آتی سنائی دی تھی۔ اسی پل کھلے گیٹ میں ایک سفید ایمبولینس داخل ہوئی۔ وہ سن سی ہو گئی۔ مہرما، بی بی جان فوت ہو گئی ہیں۔ وہ رو رہا تھا۔ وہ پتھر کا بت بنی ایمبولینس کو دیکھ رہی تھی، جس سے جہانگیر اور رضا اسٹریچر نکال رہے تھے۔ مہرما، گرینی
سونی روتے ہوئے اس کے گلے سے آنے لگی تھی۔ وہ یکٹک بنا پلک جھپکے اسٹریچر کو دیکھ رہی تھی۔ فجر کے بعد بی بی جان کا جنازہ پڑھا کر ان کو دفنا دیا گیا۔ وہ وادی کی سردارنی تھی۔ ان کی وفات پہ پوری وادی جمع ہو گئی تھی۔ ہر آنکھ اشک بار تھی، ہر دل رو رہا تھا۔ وہ چبوتے پہ بیٹھی آنسو لڑیوں کی صورت میں اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ وہ اس کی ماں جیسی تھی، دوست جیسی اور باپ جیسی تھی۔ اسے لگ رہا تھا صدمے نے اسے ڈھا دیا، شاید کبھی جڑ نہ پائے۔ اس کی سب سے بڑی ڈھال اور سہارا ختم ہو گیا تھا۔ مہری جہانگیر دھیرے سے اس کے ساتھ آ بیٹھے۔ اس نے بھیگی آنکھیں ان کی طرف اٹھائیں۔ وہ برسوں کے بیمار لگ رہے تھے۔ ہم ان کے لیے بہت دعا کیا کریں گے بابا جان۔ اس سے ان کی روح کو سکون ملے گا۔ وہ اپنا دکھ بھول کر انہیں دلاسا دینے لگی تھی۔ مگر مجھے کبھی نہیں ملے گا، وہ مجھ سے ناراض ہو گئی ہے مہری۔ اس دنیا کی ناراضیاں نہیں ختم ہوتی ہیں بابا جان۔ جان کنی کے بعد ہر روح کو اپنی نجات کی فکر ہوتی ہے۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے رہیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے ہولے سے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ تمہاری امیدیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں مہری، ورنہ مجھے لگتا ہے اب زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسے نہ سوچے بابا جان، میں ہوں نا آپ کے پاس۔ اس نے بہت اعتماد سے ان کا ہاتھ دبایا۔ انہوں نے بے یقینی سے ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تمہیں میرا یقین ہے منال کے معاملے میں؟ اس معاملے کا فیصلہ جب ہوگا تب دیکھا جائے گا۔ اس کا انداز مبہم تھا۔ فیصلہ تو ہو گیا ہے مہری، کیا تم نہیں جانتی کہ رپورٹس؟ فیصلہ ابھی نہیں ہوا، فیصلہ جمعے کو حویلی میں ہوگا۔ بی بی جان نہیں رہی اب۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ بی بی جان نے اپنے بعد مہرماں کو وادی کی سردارنی بنانے کا کہا تھا؟ یہ ان کی وصیت تھی۔ وادی کی سردارنی کو چننے کا حق صرف انہی کو تھا، اور انہوں نے آپ کے اوپر مجھے چنا تھا۔ میں اس وادی کی نئی سردارنی ہوں بابا جان، کیا آپ نہیں جانتے؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولی تھی۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ وہ ایک دم سے اس مہرماں سے مختلف لگ رہی تھی جسے وہ جانتے تھے، قطعاً اجنبی اور غیر شناسا۔ ہاں میں جانتا ہوں، لیکن اب فیصلہ کرنے کے لیے کیا بچا ہے؟ وہ لڑکی تو سارے ثبوت جمع کر کے لے آئی ہے۔ بی بی جان کی وجہ سے شہلا رک گئی، مگر میں جانتا ہوں وہ ان کے 40ویں کے بعد ان سے خلا لے کر چلی جائے گی۔ سونی میری شکل نہیں دیکھنا چاہتے، حسنین ان سے نکاح نہیں ملاتا، اور مہرماں پھر بھی کہتی ہے کہ فیصلہ ابھی ہونا ہے۔ ووٹر لہجے میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ جمعے کی نماز کے بعد دوپہر کے 2 بجے بڑے کمرے میں سب کو اکٹھا کیجیے، فیصلہ تب ہوگا۔ کسی ملکہ کی طرح حکم صادر کر کے وہ مڑی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی برآمدے کی جانب بڑھ گئی۔ جہانگیر شاہ شش و پنج میں مبتلا بیٹھے اسے جاتا دیکھتے رہے۔ وہ کیا کرے گی، انہیں کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ مہرماں نے کہا تھا فیصلہ وہ جمعے کو ہی کرے گی، اور اس نے ٹھیک کہا تھا۔ نہ کسی کی کوئی دلیل سنی، نہ جیلو حجت، ہر ایک کا بس حکم سنایا۔ نماز کے بعد بڑے کمرے میں جمع ہو جاؤ۔ پھر کسی کے پاس بحث کی گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ یہ وہ ہر وقت حلاوت سے مسکراتی مہرماں نہیں تھی، یہ اسپاٹ بارو چہرے والی وادی کی سردارنی تھی۔ اس کے آگے جہانگیر شاہ بھی کچھ بول نہیں پائے تھے۔ جمعے کی نماز کے بعد ایک ایک کر کے سب بڑے ہال میں جانے لگے۔ حسنین شلوار قمیض اور شال اوڑھے چپ چاپ ایک صوفے پہ آ بیٹھا۔ ساتھ ہی سونی بجھی سی بیٹھی تھی، زبردستی کی اوڑھی بڑی سی کڑھائی والی سیاہ چادر میں اس کا چہرہ زرد لگ رہا تھا۔ اس کی دوسری طرف شہلا بڑا جوان تھی۔ رواج کے مطابق دوپٹہ ان کے بھی سر پہ تھا، مگر چہرے پہ بے پناہ کرہن تھی۔ مقابل صوفے پر جہانگیر شاہ بیٹھے تھے۔ وہ ہاتھ میں موبائل پکڑے مسلسل بٹن دبا رہے تھے، شاید شہلا یا سونی کی طرف نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کے صوفے کے پیچھے ذرا سا کھڑا تھا، ہاتھ باندھے، سر جھکائے، مؤدب سا۔ سربراہی اونچی کرسی خالی تھی، اس پہ بی بی جان بیٹھا کرتی تھی، مگر آج اس پر مہربان کو بیٹھنا تھا۔ چوکھٹ میں ذرا سی آہٹ ہوئی اور دھیرے سے منال چلتے ہوئے اندر آئی۔ اس کے لیے جہانگیر کے صوفے کے ساتھ ہی صوفہ رکھا گیا تھا۔ کسی نے اسے سر اٹھا کر دیکھنے کا تکلف بھی نہیں کیا۔ وہ چپ چاپ اس صوفے پہ آ بیٹھی، اور اب وہ سربراہی کرسی کے بالکل مقابل تھی۔ دفعتاً ہال کا بغلی دروازہ کھلا، بہت سی گردنیں اس جانب کو مڑی۔ مہرماں چوکھٹ عبور کر کے اندر آ رہی تھی۔ بی بی جان کے سفید شیشوں کے کام والی بڑی شال کو خود کو سموئے وہ اسپاٹ چہرہ لیے اپنی کرسی پہ آ بیٹھی۔ ہال میں گہرا سناٹا چھا گیا، سب سانس روکے اس کو دیکھ رہے تھے۔ منال، یہی نام ہے نا تمہارا؟ اس کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ جی، منال نے آہستہ سے اس طرح اسپاٹ میں ہلایا۔ کیا تم نے وادی کی سردارنی کا فیصلہ قبول کرنے کا یقین دلایا تھا؟ جی،
اس کی آواز میں عجب بغاوت تھی۔ ٹھیک ہے، آج فیصلہ ہوگا اور شرعی حساب سے ہوگا۔ اس نے انگلی سے ایک طرف اشارہ کیا۔ سب کی نگاہیں اس طرف اٹھی۔ وہاں ایک کونے میں شیلف بنا تھا جس کے اوپری خانے میں غلاف میں لپٹا قرآن مجید رکھا تھا۔ منال کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کر قسم اٹھانے کو تیار ہوں۔ میں بھی تیار ہوں، جہانگیر نے چپتے لہوے لہجے میں کہا تھا۔ منال، تم جاؤ اور وضو کر کے آؤ، پھر قرآن مجید کو ادھر سامنے اٹھا کر لاؤ۔ وہ اس نے دونوں کی بات کا جواب نہیں دیا، بس اسپاٹ نگاہوں سے منال کو دیکھتے ہوئے حکم سنایا۔ وہ سر ہلا کر اٹھ گئی۔ کمرے میں یوں ہی خاموشی چھائی رہی، یہاں تک کہ وہ واپس آ گئی تو اس کا چہرہ، ہاتھ اور آستینوں کے کنارے گیلے تھے۔ دوپٹہ سر پر تھا اور قرآن پاک ہاتھ میں۔ وہ اپنے صوفے پر نہیں بیٹھی، بلکہ وہیں کھڑے ایک ہاتھ میں قرآن پکڑے دوسرے کو اس کے اوپر رکھا تھا۔ میں اللہ کے نام کی قسم اٹھاتی ہوں کہ میں نے تم سے قسم اٹھانے کو نہیں کہا، مہرما نے تیز لہجے میں اسے روکا۔ پھر منال کی آنکھوں میں الجھن در آئی۔ تم اپنی بات دہراؤ۔ جہانگیر شاہ کے میری ماں کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے جس کا اعتراف یہ دونوں میرے سامنے کر چکے ہیں۔ یہ مجھے اپنی بیٹی بھی تسلیم کرتے تھے اور خرچہ پانی بھی دیتے تھے، مگر ماں کے مرنے کے بعد مجھ سے اعراض برتنے لگے۔ منال تیزی سے بولی، یعنی کہ تم جہانگیر شاہ کو زنا بالرضا کا ملزم ٹھہراتی ہو؟ جی، وہ پر اعتماد تھی۔ مہرما نے چہرہ جہانگیر کی طرف موڑا۔ جہانگیر شاہ، کیا آپ کے اس لڑکی کی ماں کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے؟ نہیں۔ ان کا لہجہ سخت تھا۔ سہنی نے منہ پھیر لیا اور شہلا زیر لب کچھ بڑبڑائی۔ مہرما نے چہرہ واپس منال کی جانب پھیرا۔ یہ انکار کر رہے ہیں؟ آف کورس یہ انکار ہی کریں گے، مگر میرے پاس یہ سارے ثبوت ہیں، ان کے وہ تمام چیکس، ہاسپٹل کے بل، میرا ڈی این اے ٹیسٹ اور ہم کسی ڈی این اے ٹیسٹ کو نہیں مانتے۔ مہرما نے ناگواری سے اسے جھڑکا۔ آپ ڈی این اے ٹیسٹ کو نہیں مانتی؟ منال کے چہرے پر حیرت ابھری۔ میں نہیں، اللہ کی کتاب میں اس کا کوئی ذکر نہیں، مگر اس وقت تو یہ سہولت نہیں تھی۔ مگر سائنس یہ دنیا سائنس نے نہیں بنائی، تمہارے اور میرے رب نے بنائی ہے، اور یہ کتاب جس رب کا کلام ہے، کیا اس کو نہیں معلوم تھا کہ کبھی یہ سہولت میسر ہوگی؟ اس کے باوجود ہمارے دین میں حدود کے مقدمے کے فیصلے میں ڈی این اے ٹیسٹ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ مگر تم بتاؤ، کیا تم اپنی بات پر قائم ہو؟ یس آف کورس، یعنی کہ تم بضد ہو کہ یہ شخص زانی ہے؟ جی بالکل، اس نے نشانیاں چکایا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا الزام مان کر اس شخص پر 100 کوڑوں کی حد نافذ کرتی ہوں، مگر تم اللہ کے حکم کے مطابق ان چاروں کو لے آؤ۔ کن چاروں کو؟ ان 4 گواہوں کو جنہوں نے جہانگیر شاہ کو تمہاری ماں کے ساتھ گناہ کی حالت میں دیکھا ہو۔ منال نے الجھ کر اسے دیکھا۔ کون سے 4 گواہ؟ میرا مطلب ہے میرے پاس، ان کو تو کسی نے نہیں دیکھا۔ کیا تمہارے پاس 4 گواہ نہیں ہیں؟ مہرما کے چہرے پر مصنوعی حیرت ابھری۔ مہرما بی بی، ایسے کام 4 لوگوں کے سامنے نہیں ہوتے، بلکہ رات کے اندھیروں میں بند دروازوں کے پیچھے ہوتے ہیں۔ مگر 4 گواہ تو تم نے لانے ہیں منال، ورنہ تم اس شخص کی بیٹی ثابت نہیں ہوگی۔ میری ڈی این اے رپورٹ جہنم میں گئی۔ تمہاری ڈی این اے رپورٹ؟ میں نے کہا نا، ہمارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ 4 گواہ منال، 4 گواہ لاؤ جنہوں نے ان دونوں کو وقتاً حالت غیر میں دیکھا ہو۔ میں 4 گواہ کہاں سے لاؤں؟ وہ پریشان سی کھڑی تھی۔ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ کسی کے گناہ کے وقت 4 لوگ اکٹھے ہو کر دیکھیں۔ اگر 4 لوگ ہوتے تو کیا وہ ان کو روکتے نہیں؟ ایسا کہاں ہوتا ہے مہرما بی بی، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے منال۔ 4 گواہ لاؤ تو میں تمہیں اس شخص کی بیٹی قرار دے دوں گی۔ اوکے فائن، آپ اپنے والد کو بچانا چاہتی ہیں، ٹھیک ہے، نہ قرار دیں مجھے ان کی بیٹی۔ نہیں ہے میرے پاس 4 گواہ۔ سوچ لو۔ سوچنا کیا؟ جب نہیں ہے گواہ تو میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے، پھر فیصلہ واضح ہے۔ کیا؟ وہ ٹھٹکی، کہیں کچھ غلط تھا۔ قذف، تم قذف کی مجرم ثابت ہوتی ہو۔ تم نے ایک پاک دامن شخص پر زنا کی تہمت لگائی ہے۔ تمہیں 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ واٹ؟ میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں قسم اٹھانے کو تیار ہوں۔ اس کے چہرے کا رنگ پہلی دفعہ پھیکا پڑا۔ رضا، یہ کوڑا اٹھاؤ۔ مہرما نے رضا کو اشارہ کیا۔ وہ دم بخود کھڑا تھا، چونک کر مہرما کو دیکھنے لگا۔ رضا، میں نے کہا یہ کوڑا اٹھاؤ۔ مہرما کی آواز میں سختی در آئی۔ سہنی اور حسنین سانس روکے ابھی تک اسی کوڑے کو دیکھ رہے تھے۔ رضا دھیرے سے آگے بڑھا اور کیس میں رکھا کوڑا اس کے ہینڈل سے اٹھایا۔ سیاہ چمڑے کا لمبا سا ہنٹر ہال کمرے میں موت کا سناٹا چھا گیا۔ وہ اب کوڑا اٹھائے الجھی سوالیہ نگاہوں سے مہرما کو دیکھ رہا تھا۔ تم شرائط سے واقف ہو رضا؟ کوڑا مارتے وقت
تمہاری کلائی تو حرکت کرے مگر بازو اوپر نہ اٹھایا جائے۔ رضا نے خائف نگاہوں سے اسے دیکھا اور منال کا رنگ نچڑ چکا تھا۔ نہیں مہرمہ بی بی، آپ مجھے یہ سزا نہیں دے سکتی۔ رضا، تم نے اسے پورے 80 کوڑے لگاؤ گے۔ شروع کرو۔ رضا نے کوڑے کو حرکت دینی چاہی مگر اس کے ہاتھوں میں واضح لرزش ہوتا رہی تھی۔ نہیں رضا، آپ مجھے نہیں مار سکتے، میں اپنا دعویٰ واپس لے لوں گی پلیز۔ وہ خوفزدہ سفید چہرہ لیے منت کرنے لگی تھی۔ یہ بات تمہیں بہتان باندھنے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ شروع کرو رضا۔ رضا کا چہرہ پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ وہ بے چارگی و بے بسی سے کبھی ہاتھ میں پکڑے کوڑے کو دیکھتا، کبھی منال کے سفید پھٹک چہرے کو۔ رضا، میں نے کہا شروع کرو۔ مہرمہ کی آواز بلند ہوئی تو وہ آگے بڑھا، بازو بغل سے جدا کیے بغیر بس کلائی کو گھمایا، پوری قوت سے ہنٹر منال کی کمر پر مارا۔ وہ ایک زوردار چیخ کے ساتھ بلبلا کر گھٹنوں کے بل گری۔ نہیں، مجھے مت مارو پلیز، وہ رونے لگی تھی۔ ایک مہرمہ نے بند مٹھی میں سے شہادت کی انگلی نکال کر بلند کی۔ رضا نے بے بسی سے اس کو دیکھا، رحم یا ترس کی آس پر، مگر مہرمہ کا چہرہ برف کی طرح سرد تھا۔ اس نے شگفتگی سے کلائی کو گھمایا اور زوردار ضرب منال کے کندھوں کے پیچھے حصے پہ لگی۔ اس کی دردناک چیخیں فضا میں بلند ہوئی تھی۔ نہیں پلیز، مجھے مت مارو، میں چلی جاؤں گی یہاں سے، کچھ نہیں بگاڑوں گی تم لوگوں کا، پلیز۔ دو مہرمہ دو انگلیوں کا اشارہ کیے اب منتظر سی رضا کو دیکھ رہی تھی۔ جہانگیر شاہ کے چہرے پر بھی اتنی ہی سختی تھی جتنی مہرمہ کے چہرے پر تھی۔ البتہ سونی، حسنین اور شہلا شاکٹ سے ساری کارروائی دیکھ رہے تھے۔ رضا کی آنکھیں سرخ پڑنے لگی تھی۔ وہ مشکل ہمتیں مجتمع کر کے اس نے ہاتھ گھمایا اور لہرا کے ہنٹر اس کی کمر پر مارا۔ پھر بنا وقفے کے 3 دفعہ اس نے ضرب لگائی، پھر تھک کر مہرمہ کو دیکھا۔ ابھی سے تھک گئے رضا؟ ابھی تو 74 کوڑے اور بھی مارنے ہیں۔ پلیز پلیز رضا، منال اسی طرح رو رہی تھی۔ رضا نے سختی سے آنکھیں میچی اور ہنٹر لہرایا۔ منال کا رنگ خوف سے لٹھے کی مانند سفید پڑ چکا تھا۔ وہ ہنٹر لہراتے دیکھ کر ہی چیخنے لگی اور بالآخر سونی ضبط کھو بیٹھی۔ مہرمہ رحم کرے اس پر، وہ مر جائے گی۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ مہرمہ نے ناگوار سے سونی کو دیکھا۔ کیا ابھی تم نے سنا نہیں کہ اللہ نے تمہیں حدود کی سزا کے وقت مجرموں پر رحم کھانے سے منع کیا ہے؟ مگر مہرمہ، یہ واقعی بابا کی ایک لفظ تم نے مزید کہا سونی تو اس بہتان کا بوجھ تم بھی اٹھاؤ گی اور یہیں 80 کوڑے میں تمہیں بھی لگواؤں گی۔ اور سونی کا تو گویا سانس خشک ہو گیا۔ وہ کھلے منہ کے ساتھ واپس جا بیٹھی۔ تم اپنا کام جاری رکھو رضا، تاکہ یہاں بیٹھے ہر شخص کو معلوم ہو کہ کسی پر تہمت لگانا بچوں کا کھیل نہیں ہوتا۔ بیٹھے رہو حسنین اور یہ سزا دیکھو تاکہ زندگی میں کبھی تمہیں بھی کسی پر تہمت لگانے کی ہمت نہ ہو۔ حسنین، جو دل برداشتہ ہو کر اٹھنے والا تھا، اس کی تنبیہ پر بے بسی سے دوبارہ بیٹھ گیا۔ رضا کے ہاتھ اب لرز رہے تھے۔ اس نے بمشکل کلائی گھمائی تو ہنٹر لہرا کر منال کے دائیں شانے پر پڑا۔ وہ بلک بلک کر رو دی۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو۔ مگر مہرمہ اسے نہیں سن رہی تھی۔ وہ انگلیوں پر کوڑے گن رہی تھی۔ 7 رضا نے آنکھیں بند کر لیں اور پوری قوت سے ہنٹر آگے سے لہرایا، اب کہ وہ منال کے گھٹنے پر لگا تھا۔ چھوڑو مجھے، وہ ہذیانی انداز میں چلاتی کھڑی ہوئی تھی۔ تم مجھے نہیں مار سکتے۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی آگے بڑھی اور وحشیانہ انداز میں رضا کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑا۔ تم نے کہا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم نے کہا تھا بی بی جان رپورٹس پر یقین کر لیں گی۔ تم نے کہا تھا بی بی جان فوراً جائیداد میں سے حصہ الگ کر دیں گے اور اب تم مجھے مار رہے ہو۔ مہرمہ بی بی، یہ سب اسی نے کیا ہے۔ وہ اس کا گریبان پکڑ چلا رہی تھی۔ رضا پتھر کا بت بنا کھڑا تھا۔ کوڑا کب سے اس کے ہاتھ سے فرش پر جا گرا تھا، اسے پتہ بھی نہ چلا۔ اس نے کہا تھا شہلا بی بی شاہ پر شک کرتی ہیں، اگر میں ان کی ہمدردی لے لوں تو، اور اس نے کہا کہ یہ تب بھی مجھ سے شادی کرے گا جب میں شاہ کی بیٹی ثابت ہو کر شاہ کی جائیداد کا ایک حصہ حاصل کر لوں گی۔ سارا منصوبہ اسی کا تھا۔ اور اس نے کہا تھا میری آنکھیں شاہ سے ملتی ہیں اور شاہ نے ترس کھا کر میری ماں کی بہت مدد کی تھی۔ شاہ مجھے بیٹی تسلیم نہ کرے تب بھی اگر بی بی جان کو میرا یقین آ گیا تو فیصلہ میرے حق میں ہوگا۔ اسے پتہ تھا جہانگیر شاہ اپنی رپورٹس اس کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں دیں گے۔ مجھے جانے دو مہرمہ بی بی، مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو۔ منال رو رو کر کہہ رہی تھی اور سب پھٹی پھٹی نگاہوں سے رضا کو دیکھ رہے تھے جو پتھر کا بت بنا کھڑا تھا، سوائے مہرمہ کے جو اسی اسپاٹ تاثرات والے چہرے کے ساتھ بولی تھی، تم پہلے ہی قذف کا ارتکاب کر چکی ہو۔ اب تمہاری گواہی تبھی قبول ہوگی جب تم اپنے الزام کو جھٹلاؤ گی۔ میں جھٹلاتی ہوں، میں نے جھوٹ بولا تھا۔ یہ ہم دونوں کا منصوبہ تھا، دولت کے لیے، پیسے کے لیے، رضا کے لیے۔ وہ سسکیوں کے درمیان بے رغبت
بے ربط فکریں ادا کر رہی تھی۔ بچل میرو، مہرما نے تھکم سے آواز لگائی۔ فوراً 2 ملازم حاضر ہوئے تھے۔ رضا صاحب کو لے جاؤ، ان کا فیصلہ ہم بعد میں کریں گے، اور سلیمہ مائی کو بھیجو، اس لڑکی کو بکیاں کوڑے وہیں لگائیں گے۔ اس کی سزا ابھی ختم نہیں ہوئی، اور ایسا کر کے میں تمہیں آخری کی سزا سے بچا رہی ہوں منال گھٹنوں کے بل فرش پر گر گئی۔ اس کا سر جھکا تھا اور وہ بے طرح رو رہی تھی۔ بت بنے رضا کو وہ دونوں ملازم اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ میرے خدایا، تو کیا یہ سب جھوٹ تھا؟ سونی کا سکتہ اب ٹوٹا تھا۔ اس نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ ہاں سونی، اور کاش تمہاری ماں نے تمہیں سکھایا ہوتا کہ جب بھی کوئی کسی بدکاری کی تہمت لے کر آئے تو اس کی شکل کی شباہت یا DNA ٹیسٹ کی بجائے 4 گواہ مانگو۔ مہرما نے ایک جتاتی نگاہ شہلا پر ڈالی، جو نزابت سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ سامنے بیٹھے جہانگیر شاہ کے چہروں پر ڈھیروں حزن و ملال کے ساتھ اطمینان بیت رہا تھا، برات کا اطمینان۔ مائی سلیمہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ حسنین ایک دم اپنی جگہ سے اٹھا اور زمین پر گرا کوڑا اٹھا لیا۔ منال نے رحم طلب نظروں سے اسے دیکھا اور ہاتھ جوڑ دیے۔ ترس مت کھا حسنین، اور کلائی گھما کر کوڑے مارو۔ دھیان رکھنا تمہارا بازو بغل سے جدا نہ ہو، اور اللہ کی حد نافذ کرتے ہوئے تمہیں اس پر ترس نہیں کھانا چاہیے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ کے بارے میں مہرما کو کسی ملامت گھر کی ملامت کی پرواہ نہیں ہے، تمہیں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ نہیں ہے، مجھے کسی ملامت گھر کی ملامت کی پرواہ نہیں ہے، مجھے رحم بھی نہیں آ رہا۔ یہ اسی سزا کی مستحق ہے مہرما۔ اس کے ایک بہتان نے میری بیوی جان کی زندگی چھین لی ہے۔ اسے بھی پتہ چلنا چاہیے کہ کسی پر تہمت لگانا چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ ایک نفرت انگیز نگاہ اس پر ڈال کر حسنین نے کلائی گھمائی۔ منال نے کرب سے آنکھیں میچ لیں، وہ واقعی اس سزا کی مستحق تھی۔ 8 9 10 مہرما بہت سکون سے اپنی گنتی مکمل کر رہی تھی۔ منال کی سسکیاں ہال کمرے میں گونج رہی تھیں۔ تو یہ تھا نمرہ احمد کا ناول حد، بہت مزے کا تھا۔ امید ہے آپ لوگوں کو